بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے عزت کا اور رحمت کا اور آپس میں محبت کا سال بنائے، اور ہم اس سال جس کا ہم آغاز کر بیٹھے ہیں اس میں اپنے لیے جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، جو یقیناً ہمیں کرنے چاہیے، اگر ہم نے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے، ایک اور سال مکمل ہوا، معلوم نہیں کس نے اس سال اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، تو ایک ایک وقت کو قیمتی جانیے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اپنی اخلاقی تربیت کیجیے، اپنی جو انسان کے پہلو سے ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہیں وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دین کے مطالعے میں ہم جتنا علمی مطالعہ بھی کر لیں، یہ بہرحال ایک بعض دفعہ حجاب بن جاتا ہے انسان کے اخلاق و کردار کی بہتری میں۔ انسان اپنے آپ کو جب کسی انٹلیکچول ایکسرسائز میں داخل کرتا ہے تو ہی اور شی وڈ تھنک کہ بہرحال اگر ہم دین کو سمجھ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی یہ بات ہے، لیکن اگر ہماری نماز قضا ہو رہی ہے یا ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں تو اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی جو یہ علمی روایت ہے اس سے ضرور اپنے آپ کو وابستہ کیجیے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے جو ہمارے اندر اخلاقی اوصاف پیدا ہونے چاہیے، اور جو پروردگار کو ہمیں آخرت میں ہم سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اس میں ہم فخر سے ان سے مل سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ فخر ہو کہ میں نے جس بندے کو بنایا وہ میرے پاس اس حال میں لوٹا کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ راضی مرضی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو ہم حدیث لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو یہ چیز گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانورسیشنز ہیں، ان کی گفتگویں ہیں جو افراد ہم تک پہنچاتے رہے ہیں، اور بہت قیمتی مواد ہے اس کے اندر۔ لیکن چونکہ ان گفتگوؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اہتمام نہیں کیا کہ لوگ ان کو اکٹھا کر کے پہنچائیں، اور جو اہتمام مثال کے طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے کیا، اس کی کوئی ذمہ داری امت پہ نہیں ڈالی کہ وہ حدیث کے معاملے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گفتگوؤں کے معاملے میں، ان کانورسیشنز کے معاملے میں بھی یہ کام کریں۔ اور اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کانورسیشنز کے حوالے سے محتاط رہیں، اور جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کی جو ہمیں کسوٹی یعنی تاریخ کے کرٹیسزم کے اعتبار سے ملی ہے، یعنی جو تاریخی تنقید کے جو اصول ہیں ان سے ہم اس کو گزارتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت ہی میں ایک ایسا تاریخ کا انتقال ہے، تاریخ کو منتقل کرنے کا پروسیس ہے کہ جس کے بارے میں سب محدثین، تمام محدثین بلا اختلاف یہ کہتے ہیں کہ یحتمل الصدق والکذب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو بیان کرنے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں بہرحال ضروری ہے کہ قطعی ذرائع کے حوالے سے اس کو جج کیا جائے، اس کے اگینسٹ اس کو جج کیا جائے۔ آج ہم جس روایت یا روایتوں کا مطالعہ کریں گے، وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس جو ٹاپک پہنچا، وہ دراصل روایتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، جو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں، یعنی they are one of the you could say the two very prominent companions of the Prophet۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی اوائل میں ایمان لے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے۔ ابی بن کعب جو ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ ذرا لیٹر پیریڈ میں آئے ہیں، لیکن دونوں ہی جو ہیں اس لحاظ سے بہت ایکسٹراڈنری صحابہ ہیں کہ ان کے قرآن مجید، ان کی قرآن فہمی اور ان کے قرآن کے ساتھ تعلق کو ہمارے ہاں ہسٹری میں ایک مثالی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ جس روایت کو ہم آج اسٹڈی کریں گے وہ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب دونوں جو ہیں ان کے بارے میں کچھ حدیثیں، یعنی ان کے مصائف کے بارے میں کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے مصائف جو انہوں نے لکھے تھے وہ دیکھے۔ یعنی ہم جو آج روایت پڑھیں گے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ مصائف ہیں، البتہ ہم ان لوگوں کی رپورٹس پڑھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مصائف دیکھے، we saw those codices and therefore they are reporting the arrangement of those codices۔ یعنی arrangement سے ایک مراد یہ ہے
ان کے اندر جو صورتوں کی ارینجمنٹ ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ اس ارینجمنٹ سے بالکل مختلف ہے جس ارینجمنٹ سے ہم واقف ہیں. چنانچہ دیکھیے ہم جس ارینجمنٹ سے واقف ہیں، میں جب ارینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو آئی ایم اسپیسیفکلی ریفرنگ ٹو دی ارینجمنٹ آف قرآنک سورز ون آفٹر دی ادر. سو جو ارینجمنٹ ہمیں معلوم ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، پھر انعام ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن یہ جو ہم آج رپورٹ اسٹڈی کریں گے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے اللیجڈلی یا مبینہ طور پہ کہ عبداللہ ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود کے جو مصاحف تھے ان میں جو صورتوں کی ترتیب تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی. اچھا خواتین حضرات، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز پڑھ رہے تھے یا میں آپ کو کچھ اس میں ٹیچ کر رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ جو کلیکشن آف دا قرآن کے حوالے سے یا قرآن کی ترتیب کے حوالے سے جو اس وقت میجورٹی اوپینین ہے ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کا، تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیتوں کی ترتیب ہے صورتوں کے اندر وہ تو توقیفی ہے. توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از فرام گاڈ، ڈیوائنلی ordained, divinely arranged. So the verses in a surah are divinely arranged. لیکن صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں جو جمہور کا موقف ہے، جو زیادہ تر لوگوں کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اجتہادی ہے اور صحابہ نے اپنی رائے سے اس کو مرتب کیا. تو دلیل کے طور پہ یہ آج کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف تھا اس میں جو صورتیں تھیں وہ ایک اور ترتیب سے تھیں، اور دیکھیے کہ حضرت ابی ابن کعب کا جو مصحف تھا اس میں بھی صورتیں بالکل ایک اور ترتیب سے تھیں. تو اگر صحابہ کرام کے ہاں صورتوں کی ترتیب مختلف ہے اور رہی ہے اور اس کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، تو ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں اس کی بنیاد پہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ پھر صورتوں کی ترتیب میں ہمیں اتنا زیادہ فصیح نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابہ نے ضرور لگائی حضرت عثمان کے زمانے میں، یہ بھی اس کی صراحت کرتے ہیں کہ یہ صورتوں کی ترتیب ہے، یہ دس واز ناٹ گیون ان دا ٹائمز آف دا پروفٹ اور آفٹر ہم، بٹ اٹ واز گیون ایٹ دا ٹائم آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ قرآن مجید کی کاپیز بنا رہے تھے تو اس موقع پہ صورتوں کی ترتیب کو ایک خاص آرڈر دیا گیا. اچھا، اس میں میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ جو فرائی اسکالرز ہیں جس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں جو کمپلیٹ ارینجمنٹ ہے which includes the verses of the Quran, I mean the verses which are placed in a surah and the surah themselves the way they are placed in the Quran، یہ دونوں کی دونوں جو چیزیں ہیں ان کی ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہے ڈیوائنلی ordained ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قرآن مجید جب مرتب ہوا تو obviously اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب بھی اور آیتوں کی ترتیب بھی یہ خدا کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیونیکیٹ کی گئی، اور جب عرضہ اخیرہ جو فائنل پریزنٹیشن کہلاتا ہے اس میں پروفٹ نے اس قرآن کی نئی ترتیب کو کمیونیکیٹ کیا تو وہ وہی ترتیب ہے. اور اس کے بارے میں ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اپروچ کہ یہ وہ اس ترتیب میں کوئی اجتہاد پہ نہیں چھوڑا گیا. اٹ واز ناٹ بیسڈ آن آور اون اوپینین اور اینی ونز اوپینین کہ صورتوں کی ترتیب آپ اپنے لحاظ سے لگا سکتے ہیں. سو آئیے آج ہم اپنے اس موضوع کا ذرا ڈیپلی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اس کی روایتیں ہیں خواتین حضرات وہ تفصیل سے آ جائیں. اس میں تھوڑا سا عربی آپ دیکھیں گے تھوڑی سی زیادہ ہے آج، لیکن یو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ دی عربک، کیونکہ وہ عربی یو کین ریڈ اٹ یور سیلف، وہ ایسی عربی ہے وہ اس طرح سے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں زیادہ تر جو آپ کو عربی میں نظر آئیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو صورتوں کے نام کا تعارف کرواؤں، یعنی صورتوں کے نام کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے ہم نے عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف دیکھا اس میں صورتوں کی ترتیب یہ تھی، اور پھر وہ ترتیب کیا ہے اس میں صورتوں کے نام آ جاتے ہیں، پہلے یہ سورہ تھی پھر یہ سورہ تھی. تو وہ چونکہ عربی ہے آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بیسکلی صورتوں کے نام ہی کی عربی ہے. there is nothing much that you would not be able to understand. میں یہ بھی عرض کرتا ہوں خواتین حضرات کہ دو ہیں بنیادی سورسز جہاں پہ ان دونوں حضرات کی جو صحف ہیں ان کی جو مصاحف ہیں they have been cited، یعنی وہ جو حدیث ہم لے رہے ہیں، یعنی یہاں پہ حدیث کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ حدیث ایکسٹینڈڈلی صحابہ کے آثار پہ بھی بول لی جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو صحابہ کے حوالے سے بیان کی جائے. چنانچہ یہ جو ہم آج روایت بیان کر رہے ہیں اس میں تو کوئی صحابی بھی رپورٹ نہیں کر رہا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بعد کے لوگ کچھ رپورٹ کر رہے ہیں. چنانچہ اس کو ہم ہسٹوریکلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی موقوف روایت ہے یا مثال کے طور ہم اس کو آثار میں شمار کریں، مگر چونکہ یہ ایک ایسے امپورٹنٹ روایت ہے جس میں ایک صحابہ یا دو صحابہ کا مصحف بیان ہوا ہے، ان کی ترتیب بیان ہوئی ہے،
لہٰذا اٹ کیریز a lot of significance. دو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ دو سورسز ہیں جہاں پہ یہ ترتیب بیان ہوئی ہے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مصائف کی. ایک جو پہلی ہے کتاب وہ ہے ابن ندیم کی الفہرست. ابن ندیم جو ہیں یہ 4th سینچری کے ایک شخصیت ہیں, اسکالر ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے الفہرست نام سے ہی واضح ہے, بیسکلی اٹ از اے لسٹ آف دا سورس بکس. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر فن کی یعنی ہر ڈسپلن کی جو مین کتابیں بالکل شروع میں لکھی گئیں, یعنی تاریخ میں یعنی اسلامی علوم سے متعلق, اسی طرح سے قراءات کے اندر, اسی طرح سے سیرت کے اندر, فقہ کے اندر, حدیث کے اندر, اس کو انہوں نے انلسٹ کیا ہے. اور جب انہوں نے انلسٹ کیا ہے تو یہ بھی کیا ہے کہ بعض کتابوں کے تعارف میں اس کے کچھ حصے بھی بیان کر دیے, جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے آج. اچھا, دوسرا جو بڑی سورس ہے وہ جلال الدین سیوطی کا شاید نام آپ کے لیے اب اتنا ان نون نہیں ہوگا. ہی از اے پالیمیتھ. ان کی جو کتاب ہے, بلکہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں. انہوں نے تقریباً ہر فن میں کتاب لکھی ہے. تاریخ لے لیں, حدیث لے لیں, سیرت لے لیں, فقہ لے لیں, حتیٰ کہ نحو لے لیں, صرف لے لیں, زبان لے لیں, ان میں ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے. تو اس لحاظ سے ایک ایکسٹراڈنری شخصیت ہے. ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, بہت فیمس کتاب ہے, 4 جلدوں میں عربی میں ہے. میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. تو آپ میں سے جو لوگ قرآن مجید کے علوم کو پڑھنا چاہیں اور ٹریڈیشنل لوگوں کے نقطہ نظر سے واقف ہونا چاہیں کہ وہ کیسے سوچتے تھے, تو بیسکلی اٹس لائک این انسائکلوپیڈیا, 4 volume encyclopedia in English, available in English and in Urdu, which will actually teach you how the traditional scholars presented the sciences of the Quran. تو علوم القرآن سے متعلق یہ آپ کہہ لیں سب سے کمپریہنسو کتاب ہے, جس کو آپ ایک not as a text book but as a book of reference, آپ کو اگر آپ نے اپنے پاس اس کو رکھنا ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو آئیے ہم اس کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, یہ ہم سب سے پہلے جو جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود کے, تو ہم نے مصائف کا میں نے آپ کو بتایا عنوان ہے, لیکن وی آر اسٹارٹنگ آف وتھ عبداللہ ابن مسعود. تو اب 2 طرح کی آپ کے پاس کیٹیگریز آئیں گی. پہلے جو کچھ ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے متعلق ہے کہ ان کا جو مصحف تھا وہ کیسا تھا. ابی ابن کعب جب ہم یہ مکمل کر لیں گے پھر ان کی باری آئے گی. تو یہ اب آپ کے سامنے میں وہ نیریٹیوز پیش کر رہا ہوں, جیسے میں نے کہا وہ عربی زبان میں تو ہیں لیکن یو کین ایزیلی ریڈ دیم. تو یہ دیکھیے کہ جیسے فضل ابن شاذان اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ وجدت فی مصحف عبداللہ ابن مسعود تالیف الصور القرآن علی ھذا الترتیب, علی ھذا الترتیب. اب یہ دیکھیے, یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کے اندر جو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کے اندر میں نے صورتوں کی یہ ترتیب دیکھی. اب کیا ترتیب ہے؟ بقرہ, نساء, آل عمران, الف لام میم. اب یہ دیکھیے بعض جو صورتوں کے نام ہوں گے وہ آپ کے لیے شاید اجنبی ہوں گے, یو نیڈ ناٹ گیٹ ورڈ اباؤٹ دیم. وہ صرف ایسے ہی ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو سب کانٹیننٹ میں مشہور ہو گئے ہیں, کچھ ایسے نام ہیں کہ جو ہمارے قدیم کتابوں میں مشہور ہے, لیکن یو ول بی ایبل ٹو میک دا کنیکشن کہ اصل میں نام کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو مصحف ہے جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں جو قراءت عامہ پر ہے, اس کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے اس کے اندر مائدہ پہلے ہے, پھر انعام ہے, انعام کے فوراً بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ اعراف ہے. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انعام کے بعد مائدہ ہے اور پھر یونس ہے اور پھر برات ہے اور نحل ہے, پھر ہود ہے, پھر یوسف ہے. تو یہ دیکھیے کہ بالکل ایک نئی ترتیب نظر آ رہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود کے مصحف سے متعلق ہے. تو یہ چونکہ 114 صورتیں ہیں ظاہر ہے قرآن مجید میں, اگرچہ اس کے اندر ساری صورتیں بھی موجود نہیں ہیں اور کچھ تبدیلی بھی ہے, لیکن بائی اینڈ لارج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو موقع ملے یا بعد میں اس کنٹینٹ کو پڑھیں تو you'll find out کہ دیکھیے basically whatever is written here are the names of the surah, the way they have been arranged in the Musaf of عبداللہ ابن مسعود. یہ دیکھیے وہی نام چل رہے ہیں, مجادلہ, ممتحنہ. اب یہ دیکھیے یا ایھا النبی لما تحرم, یہ جو ہے یہ سورہ یعنی یہ جو سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم ہے یہ اس کا نام ہے, لیکن یہاں پہ بجائے سے کہ نام دیا جائے انہوں نے اس کی پہلی آیت ہی یہاں دے دی ہے, پھر نجم ہے, پھر زاریات ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ دس گوز آن. تو یہ آپ دیکھیے کہ جو پہلے 3 ہماری جو سلائیڈز ہیں, what they are doing is they are just describing to you the arrangement of the Musaf of Abdullah ibn Mas'ud according to what Ibn Nadim had said. Remember there are 2 sources. میں نے اس کے اندر کہ 2 سورسز ہیں. ایک سورس ہے الفہرست ابن ندیم کی اور دوسری سورس کیا ہے؟ اتقان سیوطی کی. تو یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے
یہ ابن ندیم کی فہرست ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اب سیوطی نے، امام سیوطی نے بھی انہی کے مصحف کی ترتیب اپنے ہاں درج کی ہے. تو مصاحف ایک ہیں لیکن آپس میں بھی اختلاف ہے. تو یہاں ابن اشتا اور باقی اور لوگ، یہ میں اس کی ابھی آپ کے سامنے جب ہم سند پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو تالیف یہ بیان کر رہی ہے اتقان، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے الطوال ہیں. طوال کا مطلب ہے لانگر سورز، طوال کہتے ہیں طویل سے بنا ہوا ہے الطوال. تو کیا ہے؟ بقرہ ہے، نساء ہے، آل عمران ہے، اعراف ہے، انعام ہے، مائدہ ہے، یونس ہے. دیکھیے اگر آپ کو میں جسٹ ٹو گیو یو کوئک ریفرنس، میں اس کی نمبرنگ آپ خود ہی بتاتا ہوں. مصحف عثمانی میں بقرہ is 2، نساء is 4، آل عمران is 3، اعراف is 7، انعام is 6، مائدہ is 5 and یونس is 10. یہ نمبرنگ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2، 4، 3، 7، 6، 5، 10 یہ ترتیب چل رہی ہے، which is of course entirely different ترتیب. اچھا یہ اب آگے چلیے. یعنی انہوں نے اپنے ہاں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے ان ویریس کیٹیگریز. پہلی جو تھی وہ طوال تھیں. طوال کا مطلب ہے لمبی صورتیں. دوسری کیٹیگری معین کی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کلوز ٹو 100 ورسز. المثانی ہے، اس کی پھر یہ تفصیل چل رہی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیبیٹ ہے کہ المثانی سے مراد کیا ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہم نہیں کر پائے. اور پھر آخر میں المفصل صورتیں ہیں جو آپ کہہ لیجئے کہ اگر میں آگے آپ نمبرنگ بتاؤں تو نجم is 53، طور is 52، زاریات is 51، اقتربت الساعۃ میں سے سورہ قمر is 54، واقعہ is 56، نازعات is 77، 79. تو اب یہ دیکھیے کتنا ایک ڈسکرپنسی ہے کہ یہ اگر مصحف عثمانی میں ہونا چاہیے تھا تو 52، 53، 54 وہی مطلب آرڈر ہونا چاہیے تھا نا وہی. تو یہاں جو آرڈر ہے وہ بالکل فرق ہے. وہ کیا ہے؟ 53، 52، 51، 56، 54، 56 and so on and so forth. یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی. ابھی آپ اس کو جسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کیا تھا that was purely regarding the مصحف of عبداللہ ابن مسعود. ٹھیک ہے نا، دو سورسز سے ہم نے وہ بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے ابن ندیم، وہی سورسز دو ہی ہیں، ان کی ترتیب رکھتا ہوں، لیکن this time it is going to be عبداللہ ابن ابی ابن کعب. So the first was عبداللہ ابن مسعود جس کو ہم نے دو سورسز سے اسٹڈی کیا. اب ہم اب ہم ابی ابن کعب کی جو مصحف ہے اس کی ترتیب کو اسٹڈی کر رہے ہیں. Now this time again the sources are the same two، الفہرست اینڈ الاتقان. پہلے الفہرست کو دیکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ الفہرست میں جو ترتیب نقل ہوئی ہے، آپ ذرا درمیان سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے فَأَوَّلُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ البقرہ، النساء، آل عمران، الانعام، الاعراف، المائدہ، الذی التبست وہی یونس وغیرہ. یہ آپ نمبرنگ چل رہی ہے، اور یہ نمبرنگ آبویسلی اس سے بالکل فرق ہے جس قرآن سے ہم واقف ہیں. اچھا یہ چلتا چلا جا رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ فَذَلِكَ 116 سورہ. یہ آپ بالکل آخری سینٹنس پڑھ رہے ہیں نا. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دس میکس دا ٹوٹل ٹو 116 سورز، 116. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں تو 114 صورتیں ہیں، 116 تو ہے ہی نہیں، ٹوٹل ہے ہی 114. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کے مصحف میں دو ایکسٹرا صورتیں تھیں. ایک کا نام ہے سورہ خل اور دوسرے کا نام ہے سورہ حفظ. اس کا میں بھی آپ کو ٹیکسٹ بتاتا ہوں. اور بیسکلی یہ دعائے قنوت کو ہی انہوں نے دو صورتوں میں تقسیم کر کے یہ نام دیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. تو یہ ابھی اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا، یہ دیکھیے یہ اس سلائیڈ کے اندر جو الفہرست میں ترتیب تھی وہ دی گئی تھی. اگلی سلائیڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ اب جو سیوطی کی الاتقان ہے اس میں یہ ترتیب دی جا رہی ہے، انہی مصحف کی. یعنی if there is any confusion just let me dispel that کہ ہم نے پہلے کیا کیا، ہم نے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب دو سورسز سے پڑھی. کون سے؟ الفہرست سے پڑھی اور الاتقان سے پڑھی. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابی ابن کعب کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں کس کا دیکھا؟ ہم نے دیکھا from the الفہرست of ابن ندیم. and now that you are watching is the one by الاتقان which is by سیوطی. تو اب یہ دیکھیے یہاں پھر وہ ترتیب بالکل فرق ہے. تو چنانچہ بقرہ، نساء، آل عمران، انعام، اعراف، مائدہ، یونس، انفال. میں اگر آپ کو کوئکلی بتاؤں تو یہ نمبرنگ کیا بنتی ہے مصحف عثمانی سے؟ بقرہ is 2، نساء is 4، آل عمران is 3، انعام is 6، اعراف is 7، مائدہ is 5، یونس is 10، انفال is 8، برا is 9. تو اب یہ دیکھیے کیا ترتیب بن رہی ہے، 2، 4، 3، 6، 7، 5، 10، 8، 9، 11 کر کے. تو obviously کوئی ترتیب تو نہیں ہے نا، یہ تو سارا ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہے، اور یہ آگے بھی چل رہا ہے. اور اس کے بعد بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی خواتین حضرات. میں اس کو آپ تھوڑا سا ہم آگے موو کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسٹرا نظر آئیں گی، وہ میں آگے جا کے آپ کے سامنے بیان کروں گا.
اب میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے نا, ابھی میں نے اورلی بتایا, اس کو میں نے کوشش کی ہے ایک چارٹ کی شکل میں ٹیبولیٹ کر دیا جائے فار ایز آف ریفرنس اینڈ فار ایز آف کنسلٹیشن. تو اب یہ دیکھیے یہ چارٹ آپ کے سامنے آ گیا. اب یہ دیکھیں دو ہمارے پاس مصحف ہے نا, عبداللہ ابن مسعود کا ہے اور ابی ابن کعب کا ہے, اور دونوں کی دو سورسز ہیں, ایک الاتقان ہے اور دوسری الفہرست ہے. دونوں کی ظاہر ہے الاتقان ہے الفہرست ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ یہ نمبرنگ آپ کو اس چارٹ سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ابن مسعود جو ہیں, ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود, ان کا جو مصحف کی ترتیب بیان ہوئی ہے الاتقان میں وہ کیا ہے 2 4 3 7 6 5, یہ سارے صورتوں کی نمبرنگز ہیں. مثلا سورہ نمبر 2 از بقرہ, سورہ نمبر 4 از نساء, سورہ نمبر 3 از آل عمران, 7 از آراف, 6 از انعام, 5 از مائدہ, 10 is Yunus, 9 is توبہ, 16 is نحل, 11 is ہود وغیرہ وغیرہ. And they go on to ابی ابن کعب مصحف. وہاں آپ دیکھیے ترتیب کیا بیان ہوئی ہے دونوں میں. وہاں پہ کیا ہے 1 2 4 3 6 7 5 10 8 9, اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی تقریباً وہی ہے 1 2 4 3 6 7 5 10 8 9, یہ ہے نا. تو 1 کیا ہے فاتحہ, 2 کیا ہے بقرہ, 4 کیا ہے نساء, 3 از آل عمران, 6 از انعام, 7 از آراف, 5 از مائدہ, 10 از یونس, 8 از انفال, 9 از توبہ. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یعنی آپ سمجھیں کہ اگر مصحف عثمانی کو آپ دیکھیں تو ترتیب کیا تھی 1 2 3 4 5 6, یہ ترتیب ہونی چاہیے نا, جو گنتی ہے اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے گنتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو دوسرے مصائف ہیں اس میں ارینجمنٹ آف دا سورہ وہ کتنی ویری کر رہی ہے. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ پہلی 10 صورتیں بیان کی ہیں, آپ آگے چلیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ڈائیورج ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے مثلا 12 جو ہے, یعنی اگر آپ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں the first line, اس میں ادھر بھی 12 سورہ آتی ہے, ادھر بھی 12 سورہ آتی ہے, لیکن الاتقان میں 12 کے بعد 18ویں سورہ آ جاتی ہے, 18ویں سورہ سورہ کہف, اور الفہرست میں جو ترتیب میں سورہ 12 نمبر ہے سورہ یوسف. تو سورہ یوسف کے بعد 17 نمبر آ رہی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہی جو صحابی ہیں ان کی رپورٹ ڈائیورج ہو رہی ہے بائی 2 ڈفرنٹ سورسز. ابھی آپ ابی ابن کعب کو چھوڑ دیجئے, صرف آپ عبداللہ ابن مسعود پہ کانسنٹریٹ کیجئے جو لیفٹ 2 کالمز ہیں, جو لیفٹ موسٹ ہیں جو. تو یو سی آپ پچھلا دیکھیے گا نا, تو پچھلے میں آپ کی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ساری انٹریز ہیں دے آر ویری ویری آئی مین دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. اگر ادھر 2 ہے تو ادھر بھی 2 ہے, ادھر 4 ہے تو ادھر بھی 4 ہے. اس کا مطلب ہے دونوں سورسز فرسٹ 10 سورہ میں ایک ہی ترتیب بیان کر رہی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ آگے پہنچتے ہیں تو دیکھیے یہ ترتیب ڈائیورج ہونی شروع ہو جاتی ہے. ادھر 18 ہے ادھر 17 ہے, ادھر 17 ہے ادھر 21 ہے, پھر 21 23 20 26 23 37 26 33 37 28 33 اینڈ 24 22 8. دیکھیے کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی, اور یہ ایک ہی ہیں. مطلب عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کو 2 سورسز کوٹ کر رہی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابن ندیم جو ہیں یہ تو 4th سینچری کے ہیں, یعنی ہی از ون آف دی ارلیئر اتھارٹیز. سیوطی جو ہیں یہ 10th سینچری کے ہیں, ان کے انتقال ہوتا ہے 911 ہجری کے آس پاس. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دے آر اباؤٹ لیٹس سی ہاؤ مینی 700 ایئرز which separate their deaths. تو 700 سال کا فرق ہے. لیکن بہرحال چونکہ دونوں نے اپنی اپنی سورسز سے لی ہیں, ابھی ہم ان سورسز کو آگے ان کی جب سند پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 2 حضرات جو ہیں دونوں بہت مستند عالم ہیں. دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کی جو صورتوں کی ترتیب ہے جب دیکھی تو اس میں پہلی 10 صورتیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی برابر ہیں, they are matching. لیکن اب یہ دیکھیے ڈائیورجنس شروع ہو رہی ہے 12 18 مطلب 17 18 17 21 and if you go on this will continue. چنانچہ اب یہ دیکھیے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اب ادھر 28 ہے پھر 19 ہے, پھر ادھر 27 ہے ادھر 29 ہے. تو یہ ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے. if I just complete this survey, اب یہ دیکھیے یہ یہاں جا کے جب ختم ہوتی ہے, سوری اس سے بھی آگے جا کے اب یہ چل رہی ہے. تو اب میں یہ this is one of the middle slides. تو آپ دیکھیے اگر آپ ادھر مڈل میں بھی دیکھیں تو 52 کے ساتھ جو کارسپونڈنگ سورہ الفہرست میں ہے, یعنی 52 اگر آپ الاتقان کو دیکھیں, I am talking about the leftmost column and the first entry on the left which is 52. آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو دیکھیے اس سے کارسپونڈنگ 56 ہے. گویا کہ ابن مسعود کو جیسے کہ بیان کیا اتقان میں, وہاں اس نمبر پہ 52 نمبر سورہ, 52 نمبر جو سورہ ہے وہ سورہ طور ہے, 56 نمبر سورہ جو ہے وہ سورہ واقعہ ہے. تو جہاں سورہ طور ہے یہاں پہ ادھر سورہ واقعہ ہے. 51 سورہ زاریات, 68 سورہ قلم. تو ادھر سورہ زاریات ہے ادھر سورہ قلم ہے. یہ سارا چلتا چلا جا رہا ہے. اچھا ہم چلتے ابھی آگے چل رہے ہیں. پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم تھوڑا آگے بڑھے ہیں. پھر دیکھیے 77 اور 78 75 اور 81 78 اور 82
all these there is absolutely no correspondence. Remember वो जो पहली स्लाइड थी उसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नजर आई थी, यानी जो पहली 10 सूरतें हैं वो दोनों सोर्सेज ने एक ही तरतीब से बयान की थी, जो तरतीब इनकी थी वही इनकी, लेकिन 10 के बाद आपको पता है कुरान मजीद की जो सूरतें टोटल 114 हैं, तो इसका मतलब अगर आप 10 निकाल दें तो अब 104 सूरतें बच गई। 104 सूरतों के अंदर दोनों की दोनों सोर्सेज आपस में मिसमैच कर रही हैं, एक कुछ कह रहा है दूसरी कुछ कह रही है। अब आप बिल्कुल आखिर में चले जाएं, ये दिस इज द लास्ट स्लाइड, तो आप ये देखेंगे कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद का जो मुसहफ है उसके अंदर ये खत्म हो जाती है 94 पे जाके, व्हेन यू टॉक अबाउट अल इत्कान। लेकिन जब आप अल फहरिस्त में देखते हैं तो वो आखिरी सूरा 112 नंबर सूरा है। 112 नंबर सूरा कौन सी है? सूरह इखलास है असल में। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कुरान के बारे में ये कहा जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू दीज नैरेटिव्स, कि उनके अंदर सूरह फलक और सूरह नास तो सिरे से थी ही नहीं। ही डिड नॉट बिलीव कि सूरह फलक और सूरह नास आर पार्ट ऑफ द कुरान। उनका ख्याल था ये दुआएं हैं, तो उन्होंने वो उसको लिया ही नहीं, उनके मुसहफ में वो मौजूद ही नहीं है। चुनाचे उनका जो मुसहफ है वो सूरह इखलास में खत्म हो जाया करता था अकॉर्डिंग टू दिस नैरेटिव्स, और आप ये देख रहे हैं कि उसके नतीजे में जो तादाद है सूरतों की अब्दुल्लाह इब्न मसूद की वो 3 कम है, वो 111 सूरतें हैं, क्योंकि वो सूरह फातिहा को भी कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे इन रवायतों के मुताबिक। ना वो सूरह फातिहा को मानते थे, ना सूरह फलक को, ना सूरह नास को। तो बाकी रह गई 114 में से अगर आप 3 निकाल दें तो 111 रह गई। 111 सूरतों की आपने तरतीब देख ली। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बताया। अब जरा हम वापस चलते हैं, लेट्स गो ऑन टू उबई इब्न काब। आप ये देखिए एग्जैक्टली यही मामला उबई इब्न काब का भी है। अब आप राइट के जो 2 कॉलम्स हैं उनको देखिए, यहां पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो पहली स्लाइड है इसमें दे आर एग्जैक्टली द सेम, है ना? यानी जो इधर 1 है वो उधर 1 है, जो इधर 2 है उधर 2 है, 4 है 4 है, 3 है 3 है, 6 है 6 है। गोया कि एग्जैक्टली वही तरतीब अल इत्कान में और अल फहरिस्त में पहली 10 एंट्रीज में है। और ये आपको मैं सिर्फ दोबारा याद दहानी करवा दूं कि ये एंट्रीज हैं, ये असल में सूरा के नंबर्स हैं। तो 1 क्या है? फातिहा। 2 क्या है? बकरा। 4 क्या है? निसा। तो अब ये देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के यहाँ सूरह फातिहा नहीं थी, तो ये देखिए शुरू ही 2 से हो रहा है। आप लेफ्ट 2 कॉलम्स देखें, वो शुरू ही बकरा से हो रहा है, वो सूरह फातिहा को उन्होंने शामिल ही नहीं किया। अच्छा, अभी हम चूंकि उबई इब्न काब के मुसहफ का मुताला कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि पहली 10 एंट्रीज एग्जैक्टली दे मैच वन अनदर। लेकिन नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जो मामला उधर हुआ था अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, वही मामला आपको यहां पर भी नजर आएगा। सिर्फ थोड़ा सा आप इसको प्रोलॉन्ग कर लें। आपको उबई इब्न काब की जो सेकंड एंट्री है वो भी 11 है, इन सेकंड स्लाइड की जो पहली एंट्री है 11 है, फिर 19 है, 26 है। यू फाइंड देम टू बी टोटली कॉरेस्पॉन्डिंग राइट टू द बॉटम। चुनाचे 39 जो इधर है वो भी 39 है। 39 सूरा कौन सी है? सूरा जुमर। तो अगर सूरा जुमर जिस तरतीब में यहां आ रही है उसी तरतीब में यहां पे भी आ रही है, यानी दोनों सोर्सेज यहां पे मुत्तहिद हैं। सो यू कैन से यहां पे इत्तेफाक उससे जरा ज्यादा है जो कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद में था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जो 10 एंट्रीज के बाद वो डाइवर्ज कर गया था, यहां भी कह सकते हैं कि मे बी 20 एंट्रीज के बाद ही डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन अब आइए आप तीसरी स्लाइड पे देखिए, यहां एकदम से आपको डाइवर्जेंस महसूस होगी कि जिस जगह पे यहां 20th सूरा है वहां पे यानी जहां पे अल इत्कान में 20th सूरा है, वहां पे अल फहरिस्त में 45th सूरा है। 45th जो है सूरह जासिया है। तो आप ये देखें कि इसमें आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। फिर 21 सूरह अंबिया है, सूरह 20th जो है सूरह ताहा है। तो जहां 20 है अल इत्कान में, वहां 45 है अल फहरिस्त में। गोया के अब ये डाइवर्ज, यानी पहली 10 एंट्रीज उधर तो बिल्कुल एक थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद में, फिर दे स्टार्ट टू डाइवर्ज। अब अब्दुल्लाह उबई इब्न काब में फर्स्ट 20 एंट्रीज वर द सेम, नाउ दे स्टार्टेड टू डाइवर्ज, यानी अब कोई आपस में मुताबिकत नजर नहीं आ रही। आप इधर देखिएगा कि 21 इस सूरह अंबिया, 20 है सूरह ताहा, फिर 24 है सूरह नूर, 21 है सूरह ज़ारियात। तो अब ये देखिए कि इधर यहाँ 24 है, वहां 21 है, यहाँ पे 23 है। 23 कौन सी है? सूरह मोमिनून। 24 क्या है? सूरह नूर। इसी तरह से आप ये देखिए कि अब आखिर तक ये चलता चला जाएगा और आपस में कोई मुताबिकत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आप ये देखिए, आगे चलें ये अगली स्लाइड पे, क्योंकि देखिए ना 114 सूरतों को हम अब कंपेयर कर रहे हैं। अब ये देखिए 13 और इधर 28, 28, 27। दिस इज आई मीन समथिंग विच इज गोइंग टू कंटिन्यू राइट टू द एंड। अगली स्लाइड में भी आप देखिए, यहां चले 30 और 30 बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, लेकिन आफ्टर दैट 57 के सामने 43 आ रही है, 48 के बाद 41 आ रही है। So again, you can clearly see that there is no correspondence. Same is the case in the later slides, कि जहां पे ये नंबरिंग हुई हुई है। अच्छा, आप आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप थ्रू देम, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये मामला जो है ये काफी आगे तक जा रहा है और इसके अंदर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नजर नहीं आ रही। हत्ता कि हम जब बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं तो ये दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड। आप देखिए सेकंड लास्ट स्लाइड में
ہم ابھی بات کس کی کر رہے ہیں؟ ابی ابن کعب کے مصحف کی. دیکھیے 104 کے ساتھ جو کورسپونڈنگ ہے وہ 108 ہے. 99 ہے سورہ زلزال, 97 ہے سورہ قدر. تو جہاں یہاں سورہ زلزال ہے وہاں سورہ قدر ہے. 100 نمبر ہے سورہ عادیات, اس کے سامنے 109 نمبر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کوئی آپس میں مطابقت نہیں ہے, حتیٰ کہ جب آپ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں, یہ دیکھیے تو ابی ابن کعب کے ہاں تو وہ صورتیں ہی ختم ہو گئی ہیں as far as الفہرست is concerned. یعنی الفہرست میں یہ دیکھیے the last entry is 114. 114 is what? سورہ ناس. اس کے بعد جو درمیان کی صورتیں ہیں وہ اسکپ ہوئی ہوئی ہیں, we don't know کہ وہ کدھر گئیں, لیکن بہرحال وہ موجود نہیں ہیں. اب کچھ چیزیں میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا کہ as far as the you can کہتے ہیں نا کہ analysis is concerned regarding the correspondence between the surahs. کچھ چیزیں تو بالکل obvious نظر آ رہی ہیں نا. obvious کیا نظر آ رہی ہیں کہ جو صورتوں کی ٹیلی ہے آپس میں they are not matching. In the case of Abdullah ibn Mas'ud, they were matching for the first, let's say, 10 entries. In the case of Ubay ibn Ka'b, they are matching, for example, for the first 20 entries, and then they all start to diverge, and we don't have any correspondence. اب یہ اس ساری جو گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ پھر یہ ہم اس کو ہم کیسے اس پہ تنقید کریں یا اس کو کیسے کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کرٹیکل ایویلیویشن کے حوالے سے ہمیشہ سے جو ترتیب اختیار کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے. ایک اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ٹیکسٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یہ متن کی ایویلیویشن ہے, کرٹیک آن دا متن, کرٹیک آن دا ٹیکسٹ. اور دوسری کیا ایویلیویشن ہوتی ہے؟ دیٹ از کرٹیک آن دا چین آف نریشن, جس کو ہم اسناد بھی کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھیے کہ ان چاروں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی جو 2 روایتیں ہیں اور ابی ابن کعب کی جو 2 روایتیں ہیں, دونوں چونکہ 2 کتابوں میں ہیں تو دونوں کی 2 الگ الگ سندیں ہیں, تو کل ملا کے 4 روایتیں بن گئی, 2 ایک کی اور 2 ایک کی. ہم چاروں کا متن کو بھی ایگزامن کریں گے, یعنی کچھ تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے اور کچھ obvious چیزیں آپ کے سامنے آ بھی گئی ہیں, لیکن ہم اس کو ذرا اور میتھڈولوجیکلی دیکھ رہے ہیں, and then we will see their isnad as well. Okay, point number 1 of critique. پہلی چیز جو خواتین حضرات بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بام شیل کی طرح آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابی ابن کعب از اے سیلیبریٹڈ پرسن. ابھی ہم یہ جو اس وقت انالیسس کرنے لگے ہیں ابی ابن کعب کا ہے, عبداللہ ابن مسعود کا اس کے بعد فالو کرے گا. تو we are starting off with Ubay ibn Ka'b. So it is strange that none of Ubay's students have reported from him his differently arranged codex having 2 additional surahs. تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے پاس 2 ایکسٹرا صورتیں ہیں, اور وہ 2 ایکسٹرا صورتیں ہیں سورہ خل اور سورہ حفت. بیسکلی یہ کون سی صورتیں ہیں؟ اگر آپ دعائے قنوت کو 2 حصوں میں سپلٹ کر دیں گے تو جو پہلا حصہ ہے وہ ایک سورہ کہلاتا ہے, جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسری سورہ کہلاتا ہے. تو پہلی تنقید کا نقطہ تو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو واقعی حقیقت ہے تو ابی ابن کعب کے بے تحاشا اسٹوڈنٹس تھے, تو ہمیں ان کے کسی طالب علم سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بھئی ہمارے جو استاد تھے ان کے مصحف کے اندر 2 صورتیں جو تھیں وہ ایکسٹرا تھیں. کوئی ان کا طالب علم بیان نہیں کرتا, حتیٰ کہ طالب علم کا جو آگے طالب علم ہے وہ بھی بیان نہیں کرتا, ان کا جو آگے طالب علم ہے وہ بھی بیان نہیں کرتا. آپ یوں سمجھیں کہ اگر ابی ابن کعب کا انتقال ہوتا ہے 19 ہجری میں, یعنی اکارڈنگ ٹو ریسرچ ان کی تاریخ وفات میں کچھ ڈسکرپنسی ہے, کچھ اختلاف ہے, لیکن جو صحیح ریسرچرز نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہی ڈائیڈ ان 19 ہجری, 19 ہجری میں. جو پہلی رپورٹ ان کے بارے میں ملتی ہے آپ سمجھیں کہ وہ 2 صدیوں میں کوئی رپورٹ نہیں ملتی. یعنی ابی ابن کعب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ عام طور سے ایک جنریشن یعنی ایک صدی کے اندر 3 جنریشنز ہوتی ہیں, عام طور سے 4 بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2 جنریشنز کے بعد ایک صاحب ہیں الفضل ابن شاذان, جیسے کہ ہم نے ابھی نیریٹو کا مطالعہ کیا, جن کا انتقال 260 میں ہوا ہے, اور دیکھیے کہ ان کا انتقال 260 میں ہوا ہے, ابی کا انتقال 19 میں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے تقریباً 240 سال کا فاصلہ ہے ان کی وفات کے درمیان, ایسے ہی ہے نا. اور ایک صدی کے اندر عام طور سے 3 جنریشنز ہوتی ہیں, تو 2 صدیوں میں 6 جنریشنز ہو گئیں, اور اگر آپ 40 سال اس کے ہی ملا رہے تو 7 جنریشنز ہو گئیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابی ابن کعب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, 6 جو جنریشنز ہیں ان کے اندر کوئی بھی تفصیل نہیں ہے کہ بھئی ہمارے استاد کے استاد اور استاد کے استاد نے جو مصحف پڑھا اس کے اندر 2 ایکسٹرا صورتیں پائی جاتی تھیں. پہلی مرتبہ آ کے فضل ابن شاذان جن کا انتقال 260 ہجری میں ہوا, جو 7ویں پشت پہ ہیں, he is 7 generations removed from ابی ابن کعب, he is suddenly announcing the fact کہ بھئی اب جو میں نے جو مصحف دیکھا تھا اس کی ترتیب یہ تھی. یہ کس کیس میں ہے؟ This is in the case of الفہرست.
اگر آپ اتقان میں اس کی اسناد کو دیکھیں گے تو وہ اس سے بھی آگے ہے. اس کے اندر جو صاحب اس کو رپورٹ کریں وہ ابن اشتا ہیں, اور ابن اشتا جو ہیں ان کا انتقال 360 میں ہوا ہے. اگر آپ 360 میں سے 19 مائنس کر دیتے ہیں جو ابئی کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے 340, یہی ہے نا, تقریباً 341 کہہ لیں آپ. تو ان کی کیا ہوگا کہ 3 صدیاں اور 41 ایئرز, تو ہر صدی میں 3 جنریشنز ہیں, 3 اور 3 6 اور 3 9, تو 9 جنریشن تو یہ ہوگی, اور 41 ایئرز کی پھر آپ ایک جنریشن لگا لیں, تو یہ کیا ہو گیا 10. اس کا مطلب ہے کہ ایک کتاب آپ کو بتا رہی ہے 6 جنریشن یا 7 جنریشن کے بعد کہ بھئی میں نے جو دیکھا عبداللہ ابن ابئی کا جو مصحف تھا اس کی یہ ترتیب تھی. ایک اور جنریشن آپ کو یہ بتا رہی ہے, یعنی جو 11th جنریشن ہے ان دا کیس آف الاتقان. ریمبر وی آر اسٹڈنگ 2 books فار ایچ آف دیم. تو ابئی کی پہلی کتاب کون سی تھی؟ الفہرست. دوسری کتاب کون سی تھی؟ الاتقان. پہلی جو فہرست ہے اس کے اندر جو پہلا آدمی رپورٹ کر رہا ہے وہ ابئی ابن کعب سے 7 جنریشنز بعد ہے. 7 generations, and each generation I am talking about is 30 years. Or in the case of Al-Itqan, the person who is reporting he is 9 generations down Ubay ibn Ka'b. 9 generations کے بعد وہ بندہ جناب ایک رپورٹ کر رہا ہے, گویا کہ 9 طبقے کے بعد وہ ایک اطلاع آپ کو دے رہا ہے. درمیان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے. یعنی دیکھیں, عقل یہ کہتی ہے, نقل یہ کہتی ہے, جو بھی آپ سورسز استعمال کریں, کہ اگر کسی صحابی کے پاس کوئی ایکسٹرا 2 صورتیں ہیں, تو ہر صحابی اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو جب آگے منتقل کرتے تھے تو they would do it through their students. It had to be through the students. There was no way out. Now we find that in those students which were the first generations and then the second and then the third, یعنی شاگردوں کے شاگرد, پھر شاگردوں کے شاگرد, ان کے شاگرد, حتیٰ کہ 9ویں جنریشن میں جو شاگرد پیدا ہوئے ان میں سے اچانک کسی نے یہ کہا جی کہ ان کی جو مصحف کی ترتیب ہے وہ یہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روایت کی پھر حیثیت کیا ہے. یعنی یہ اس قدر بے حیثیت روایت ہے جس کی بنیاد پہ اگر ہم یہ رائے قائم کرنا شروع کر دیں کہ ابئی ابن کعب نے اگر ایک مختلف ترتیب اختیار کی تھی تو وہ بنیاد بنتی ہے کہ ہم صورتوں کی ترتیب کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں کہ ترتیب اجتہادی ہے. تو یہ کتنی آئی تھنک ہسٹوریکل, میں اس کو تاریخی زیادتی کہوں گا, اٹس اے ہسٹوریکل آئی وڈ سے فیلسی ایز ویل. اچھا, یہ بات جو اگلی پوائنٹ آف کرٹیسزم ہے میں آپ کو بھی بیان بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیے یہ جو فہرست بیان ہوئی ہے یہ آپس میں کورسپونڈ نہیں کرتی. الاتقان کے کیس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر 10 entries they don't correspond, اور دوسرے کے کیس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر 20 entries they don't correspond. تو اب ایک 7 جنریشن کے بعد بات بیان ہو رہی ہے اور ایک 9 کے بعد بیان ہو رہی ہے. صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ 20 entries تک تو بالکل ایک ہی ہے, اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک اور بیان کرنی شروع ہو جاتی ہے, یہ ایک اور بیان کرنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگین دس ڈز ناٹ میک سینس کہ بھئی ان کا مصحف تو ایک ہی ہوگا نا, اس کی 2 ترتیبیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن ایک کتاب ایک ترتیب بیان کریے, دوسری کتاب دوسری ترتیب بیان کریے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی 20 entries تک دونوں کی ترتیب تقریباً ایک ہے, لیکن صورتیں تو 114 ہیں, آپ اس میں سے 20 سپریٹ کر دیں تو 94 بچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے 94 صورتیں جو ہیں یا 94 سوراز جو ہیں ان کی ارینجمنٹ ایک ہی صحابی کی 2 روایتوں میں یعنی 2 کتابوں میں بالکل مختلف ہے. تو اس کو کیسے ہم مطلب ہسٹوریکلی تسلیم کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر فرض کریں, جسے کہتے ہیں نا کہ بس سبیل تنزل چلیں, جسے کہتے ہیں کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلیں ابئی کا یہ مصحف تھا جو کہ بہت ہی بعید قیاس ہے, تو ہم اس کے بارے میں یہ کیوں نہ رائے قائم کریں کہ بھئی جب قرآن اتر رہا تھا, یعنی اس وقت تو ظاہر ہے وہ ترتیب نہیں تھی جس ترتیب سے ہم اس وقت ارینج کر رہے ہیں, تو یہ اپنے نوٹس لے رہے تھے and he was writing down the surahs in whatever way they were being revealed. تو یہ کیوں نہ, اگر آپ نے اس کی کوئی تعویل کرنی ہی ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ تعویل کریں کہ یہ آخری ترتیب تھی, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سورت اتر رہی تھی, جو آپ کہہ لیں ارضاء اولا تھا, جو کرونالوجیکل سیکوینس تھا, اس موقع پہ ابئی اور ابن مسعود they were jotting down the way they were being revealed. اور آپ کے پاس اگر کوئی اطلاع پہنچی ہے 9 جنریشنز کے بعد, وہ کیا بعید ہے کہ وہ پہلی جو ریولیشن ہے in which the Quran was being revealed according to the historical sequence, اس کی کوئی باقیات نہ ہو. اس کے بارے میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لازماً ان کی فائنل ہوگی؟ اچھا, اس کے بعد پھر کچھ ڈسکرپنسیز بھی ہیں, یہ میں نے آپ کو یہاں بتا بھی دیا ہے کہ ابن ندیم جو ہیں, جو الفہرست کے آتھر ہیں, ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ 3 اور سورہ عبس جو وہ 2 دفعہ ہی ہوئی ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2 صورتیں 2 دفعہ لکھی گئی ہوں. تو آپ ذرا چارٹ کے پاس جب دوبارہ جائیں گے, you'll find کہ سورہ 3 ہے, سورہ عبس دونوں کو 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے. Obviously یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکرائب لکھنے والا ہے,
اس سے کافی کوئی چوک ہوئی ہے، ورنہ 2 صورتیں 2 دفعہ تو نہیں لکھی جا سکتی. یہ میں نے جو اگلا پوائنٹ آف کرٹیسزم ہے میں نے آپ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ الفہرست کے آخر میں جب ہم نے ابی بن کعب کے مصحف کو ختم کیا پڑھنا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب اس کے اندر 116 صورتیں ہیں. یاد ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا. لیکن جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں 104 نظر آتی ہیں. گویا کہ آپ سمجھیں کہ 12 صورتیں ہیں ہی نہیں اس کے اندر ابی بن کعب کے مصحف کے اندر، لیکن لکھا ہوا کیا ہے 116. گویا کہ 114 تو وہ نارمل صورتیں ہیں جس قرآن سے ہم واقف ہیں، اور یہ 2 وہ صورتیں ہیں. کون سی؟ جو ایکسٹرا 2 صورتیں ہیں، سورہ خلع اور سورہ حفظ. اس کا ٹیکسٹ بھی آگے آ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ کیوریوسٹی ہو کہ وہ 2 ایکسٹرا صورتیں تھی کیا، وہ میں آپ کو بھی ٹیکسٹ دکھاتا ہوں اس کا. لیکن آبویسلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 ایکسٹرا صورتیں ہیں، اگر یہ کوئی ان کی حیثیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس بیان کرتے، ہمارے لیے شاید ظاہر چیز ہوتی. وہ رپورٹ ایسی چیز ہوتی کہ جو ان کے آپس کے لوگوں کے مذاکرہ ہو رہا تھا، ہمارے لیے ایک کامن نالج ہوتی، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو اس کا ٹیکسٹ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ سورہ خلع ہے. یہ جو عربی کے ہجے کیا ہیں، خے یعنی خا، لام اور عین. یہ وہی ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا نخلعو و نترکو، ہے نا اس کا اندر ایک ورڈ نخلعو، تو اسی سے خلع بن گیا ہے، یعنی ہم چھوڑ دیتے ہیں. نخلعو مطلب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر. ادھر جو ایگزیکٹ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یعنی دعائے قنوت کا جو پہلا حصہ ہے، جو تھوڑا سا مختلف بھی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سورہ خلع تھی. جو ابی بن کعب نے کہا کہ جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں 2 صورتوں پر مشتمل تھی، اور آپ نے اس کو دعا بنا دیا حالانکہ یہ قرآن کا حصہ تھی. اب یہ دوسری سورہ ہے، یہ کہتی ہے سورہ حفظ کہلاتی ہے. حفظ ہے، فے اور دال، حفظ اس کا نام ہے. اب یہ دیکھیے یہ سورہ کیا ہے، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ آپ میں سے جن لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. یعنی دعائے قنوت کو اگر آپ 2 میں سپلٹ کریں تو پہلے حصے کو انہوں نے کہہ دیا کہ سورہ خلع ہے، اور دوسرے سے انہوں نے کہا یہ سورہ حفظ ہے. اور ابی بن کعب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے مصحف کے اندر درج کی تھی، اور یہ صراحتاً کہا تھا کہ یہ وطروں میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے بلکہ قرآن کی 2 صورتیں ہیں جن کو آپ نے ایک کر کے دعا بنا دیا، حالانکہ یہ ہاف کریں تو یہ 2 صورتیں بنتی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا خواتین حضرات، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انالیسس ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انالیسس میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمپاؤنڈ انالیسس، یعنی اس کے اندر ایک انالیسس اس کے متن کا ہے اور دوسرا انالیسس اس کی اسناد کا ہے. ابھی ہم نے متن کا انالیسس کمپلیٹ کر لیا یہ بتانے کے لیے، دیکھیے وہ ڈائیورجنٹ ہیں. جو پہلی دفعہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ 9 جنریشنز کے بعد یا ایٹ بیسٹ 7 جنریشنز کے بعد ایک بات جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. کوئی ایک شاگرد بھی اس کو بیان نہیں کر رہا، اور یہ تاریخ کی بہت بڑا یعنی تاریخی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم اس کا اعتبار کر لیں. زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے رف کوئی نوٹس ہوں گے، وہ بھی خیرہ سے پہلے کے، لیکن یہ بھی زیادہ سے زیادہ. اب میں آپ کے سامنے اس کی سند بیان کر رہا ہوں، اس کی جو چین آف نریشن ہے. دیکھیے یہ شروع کیسے ہوتی ہے. قال الفضل بن شاذان اخبرنا الثقہ من اصحابنا قال كان تألیف الصور فی قراءۃ ابی بن کعب البصرہ فی قریہ یقال لها قریۃ الانصار علی رأس فرسخین عند محمد بن ملک الانصاری. اب یہ سارا وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ فضل بن شاذان جن کا انتقال 260 ہجری میں ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ون آف آر ٹرسٹ وردی ایسوسیٹس، انہوں نے خود بھی نہیں دیکھا، یہ ان کو بھی کسی انفارمنٹ نے بتایا جس کو پتہ نہیں ہے وہ کون انفارمنٹ ہے. یعنی فضل بن شاذان ایک ایسی شخصیت جو 260 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ابی کا 19 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا. وہ مزید اس میں مخدوش طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ایک قابل اعتماد جو دوست ہے اس نے مجھے بیان کیا، وہ کون ہے نہیں پتا. اور یہ دیکھیے کہ حدیث میں یا تاریخ کی تنقید میں یہ ایک فلا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں کسی آدمی نے بیان کیا، اس کو آپ نام نہ لیں تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ کون آدمی ہے، کوئی مجہول آدمی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی ضبط کیا ہے، اس کا اتقان کیا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ one of our trustworthy associates informed us that the scheme of arrangement of the surahs according to the reading of Ubay was found in the village of Ansar. یہ اب تفصیل بتا رہے ہیں. situated 2 فرسخ. فرسخ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ایک ڈسٹنس کا آلہ ہوتا تھا، یعنی it was like a measuring distance، کچھ میلوں پہ مشتمل ایک فرسخ ہوتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک شخص تھا، یہ بصرہ کے قریے میں تھا،
اس کا نام محمد ابن عبد الملک الانصاری تھا. اس کے پاس ایک کتاب کی کاپی تھی, یعنی ایک روایت تھی, اس کے اندر ابئی کے اندر کی جو روایتیں ہیں وہ اس ترتیب سے درج تھیں. اب یہ جیسے ہی آپ اس ٹیکسٹ کو ختم کریں گے تو آپ وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بقرہ ہے, پھر آل عمران ہے, پھر نساء ہے, مائدہ ہے, وہ ود اے چینج ارینجمنٹ. اب اس پہ کیا تنقید ہوتی ہے؟ میرے خیال ہے جو بیسک تنقید ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی, اور وہ یہ ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں کہ ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیں کہ چونکہ یہ دو لوگوں نے بیان کیا نا, یعنی ایک بیان کیا ہے ابن ندیم نے اور دوسرا بیان کیا ہے سیوطی نے. تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل ابن شاذان ایک بات یہاں کہہ رہے ہیں, اور یہاں ابن اشتا ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن اشتا has said in his کتاب المصاحف, یہ ان کی کتاب کے وہ مصنف ہیں, کہ we were informed by محمد ابن یعقوب that Abu Dawud narrated to us that Abu Ja'far Kufi has said. یعنی ابن اشتا جن کا انتقال 360 ہجری میں ہوا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 واسطوں سے یہ بات پتہ چلی. 3 واسطے, چونکہ 3 واسطے انہوں نے بیان کر دیے نا, محمد بن یعقوب, ابو داؤد اور ابو جعفر کوفی. یہ 3 واسطوں سے وہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب کی جو ارینجمنٹ ہے مصائف کی وہ یہ تھی. اب یہ صاف ظاہر ہے کہ یعنی جیسے میں نے کہا کہ ابن اشتا جو ہیں وہ 9th جنریشن میں ہیں. وہ اوپر اگر آپ لے جائیں 3 جنریشن, کیونکہ انہوں نے 3 لوگوں کے واسطے سے بیان کیا ہے, تو یو ول ریچ اے 6th جنریشن. یہ 9 کے بعد 8, 8 کے بعد 7 اور 7 کے بعد 6, یہ 3 جنریشن کو آپ لے جا سکتے ہیں. تو 6ٹھی جنریشن میں جا کے ایک صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں, یہ ترتیب اس کی یہ تھی اور یہ ترتیب فلاں تھی. اب آپ یہ دیکھیے خواتین حضرات کہ یہ جو ابئی کا ہم نے جو دیکھا الاتقان کے لحاظ سے, اس کے اندر جو چین آف نریشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس لیے ایک منقطع چین آف نریشن ہے کیونکہ اس کے جو سب سے اوپر آدمی ہیں, یعنی جو ہمارے لیے نون ہے ابن اشتا سے, وہ ابو داؤد ہیں. اور وہ جو ہیں جو انفارمنٹ آف ابو داؤد ہیں ابن اشتا, ان کا انتقال ہوتا ہے 257 ہجری میں جا کے. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ فاصلہ ہے ابی ابن کعب میں اور آخری نریٹر میں, تقریباً 200 سال کا, بلکہ 220 سال کا. جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو حضرت ابی ابن کعب کا مصحف دیکھا تھا اس میں یہ تھا اور یہ تھا. اچھا, اب اس کے اندر جو تاریخی آپ کہہ لیجئے فیلسی ہے وہ تو آپ کے سامنے آئی گئی ہے. اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی طرف. وہ بھی اس سے بہت سملر ہے. یعنی سملیرٹی کیا ہے؟ ایک سملیرٹی یہ ہے کہ مخدوش طریقے سے وہ رپورٹ ہوا ہے. دوسری سملیرٹی یہ ہے کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہاں پہ بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ بالکل ساتھ ساتھ تھی, اس کے بعد ڈائیورٹ کر گئی. ایگزیکٹلی یہی معاملہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں بھی ہوگا. لیکن یہاں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو الفہرست نے مثال کے طور پہ جو ایک سورس ہے اس کو انہوں نے درج کر دیا. انہوں نے کیا درج کیا؟ سب سے پہلے ابن ندیم یہ کہتے ہیں جب انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے کوڈیکس کی جب پوری بیان کر لی ترتیب, تو ایک بات انہوں نے کہا جی کہ دیر آر ٹوٹل آف 110 سورز. ابی ابن کعب میں کیا تھا؟ 116 صورتیں ہیں, نکلی کیا 104. یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آر ٹوٹل آف 110 صورتیں. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ظاہر قرآن کی جو اکثر صورتیں تو ہیں وہ 114 ہیں, اور 3 صورتیں وہ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود نہیں مانتے تھے. ایک سورہ فاتحہ ہے, ایک فرق ہے, سورہ ناس ہے. اگر آپ 3 کو نکال دیں تو رہ جاتی ہیں 111. تو پھر ایک ڈسکرپنسی آ جاتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتیں 110 ہیں, عملاً جب آپ گلتے ہیں تو 111 ہیں. 3 اگر آپ نکال دیں جو ان کو صورتیں جن کو قرآن نہیں مانتے تھے, یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے تھے اللیجڈلی, اور اسی طرح سے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن نہیں مانتے تھے, تو 3 کو آپ نکال لیں 114 میں سے تو 111 رہ گئی. لیکن عملاً وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 110 صورتیں ہیں. سو اگین دس از ناٹ پاسبل کہ کیا آپ 110 رہے ہیں یعنی لکھ رہے ہیں اور ہونی 111 چاہیے. پھر اسی طرح سے جیسے آپ نے وہاں دیکھا تھا نا کہ سورہ 3 جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی بھی ہے, یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو سورہ طور ہے وہ زاریات سے پہلے آئی بھی ہے. یعنی اصل میں تو سورہ طور جو ہے وہ 52 نمبر سورہ ہے, زاریات 51 نمبر سورہ ہے, تو 52 کو 51 کے بعد ہونا چاہیے, اور یہاں ایسے ہی ہے. لیکن ایک اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں, طور جو ہے وہ زاریات سے پہلے ہے, 51 کے بعد ہونا چاہیے نا 52 کو, نہیں یہ کہتی ہے نہیں 52 51 سے پہلے ہے. اچھا, اور کیا بات بیان ہوئی ہے کہ ابو شاذان یہ کہتے ہیں رپورٹس آف ابن سیرین ذات ابن مسعود, یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ وہ معوذتین کون سی ہوتی ہیں؟ سورہ فاتحہ, سورہ فلق اور سورہ ناس. نہ وہ ان کو قرآن مانتے تھے اور نہ وہ سورہ فاتحہ کو قرآن مانتے تھے, چنانچہ وہ ان کے مصحف میں نہیں تھی. اچھا, پھر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی the chain that has been reported from Amash is that the reading of Abdullah it was Ham Mim Sin Kaf. اب یہ سورہ شورا کا نام ہے,
سورہ شورا خواتین حضرات قرآن کی 42 سورہ ہے. اس کو آپ جب نکال کے پڑھیں گے نا، یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. جو قرآن میں اس وقت درج حروف مقطعات ہیں سورہ شورا کے، وہ کیا ہیں؟ حام میم عین سین قاف، یہ ہیں. لیکن یہاں کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حام میم سین کاف ہے. میم ہے یعنی حام میم عین سین کاف نہیں ہے، بلکہ حام میم سین کاف ہے. تو حام میم عین سین کاف جو ہونا چاہیے، تو عین اس میں سرے سے ہی نہیں ہے. تو حروف مقطعات جو اصل میں 5 حروف تہجی کا مجموعہ تھا، یعنی 5 letters of the alphabet in case of سورہ شورا the way we know it، وہی کہتے ہیں کہ نہیں، آمش نے جب اس کو یعنی جو فضل نے رپورٹ کی ہے چین آمش سے، اس میں وہ نام ہی اور تھا، وہ تھا حام میم سین کاف. ابھی آپ صرف سنتے جائیں. اچھا، اس کے بعد ابن ندیم ایک اور بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ I have seen many مصائف with their scribes which their scribes attribute to Ibn Masud, but no two مصائف agree with one another. I have seen a Musaf which was written about 200 years earlier in which Surah Fatiha was written. اب یہ بالکل ایک منفرد رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں ابن ندیم وہی جو آتھر ہیں الفہرست کے، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے درج کر دیا جو میرے پاس سورس تھی، یعنی یہ میں نے درج کر دیا اس سورس کے مطابق جس سے مجھے سند ملی تھی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے عملاً مصائف دیکھے ہیں. ایک تو ہے نا جو رپورٹڈ ہیں، ایک ہے میں نے خود دیکھے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا مصحف نہیں تھا جو آپس سے میچ کرتا ہو. یعنی کوئی عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کو یہ بیان کر رہا ہے، کوئی یہ بیان کر رہا ہے، کوئی یہ بیان کر رہا ہے، آپس میں کوئی مطابقت نہیں. وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے بالکل ایک الٹ بات دیکھی کہ یہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں سرے سے تھی نہیں. یہی ہے نا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ ایک اور مصحف جو 200 سال پہلے لکھا گیا تھا میری زندگی سے، اس میں سورہ فاتحہ موجود ہے. تو اب میں اس مصحف کی بات مانوں یا میں اس روایت کی بات مانوں؟ یعنی اس اچنبے کا وہ اس نوٹ میں اظہار کر رہے ہیں. یہ کچھ اور تفصیلات ہیں، میں ان کو صرف اسکپ کر رہا ہوں. اب آپ ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے جو میں یہاں چاہتا ہوں آپ سے بیان کرنا، تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ ابن مسعود کے جو مصحف کے اندر کچھ اور صورتیں جیسے بیان ہوئی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے مصحف میں ہیں. اب یہ اس کی آپ مثال یہ دیکھیے کہ دار المعرفہ یہ ایک مکتبہ ہے، اس کی جو ورژن کے اندر جب یہ تفصیل بیان ہوئی ہے تو یہ سورہ عصر ہے جو آپ کے سامنے اس وقت آپ ڈسپلے دیکھ رہے ہیں نا، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ عصر یہاں بیان ہوئی ہے. اور اس کے برعکس یہ دیکھیے، یہ سورہ عصر کی ایک اور ورژن ہے جو ایک اور کتاب میں بیان ہوئی ہے، جو ایک اور ورژن میں بیان ہوئی ہے جو دارالکتب العلمیہ کی ورژن کہلاتی ہے. وہاں دیکھیے سورہ عصر اور طرح سے اس کے ورڈز ہی اور ہیں. وہ کیا ہیں؟ والعصر لقد خلقنا الانسان لفی خسر وانہ فیہ الی آخر الدہر الا الذین آمنوا وتواصوا بالتقوی وتواصوا بالصبر. اب آپ کا دماغ کو گھوم جانا چاہیے. یعنی یہ سورہ عصر کی ایک نئی ریڈنگ ہے. اس کو کہیں آپ دریافت نہیں کر پائیں گے سوائے دارالکتب العلمیہ کی اس ورژن کے اندر. یعنی اصل سورہ عصر کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی نا، یعنی معروف ہے. لیکن جس کی جو دوسری ورژن بیان ہوئی ہے وہ دیکھیے بالکل وہ یہ کہتی ہے کہ سورہ عصر ایسے نہیں تھی بلکہ وہ ایسے تھی، والعصر لقد خلقنا الانسان لفی خسر. ایسا نہیں تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بلکہ لقد خلقنا الانسان لفی خسر. بالکل ایسی جیسے سورہ 3 میں ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گویا کہ اس کے وزن میں یہ سورہ عصر کی انہوں نے ایک نئی ریڈنگ یہاں پہ بیان کر دی. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے گا سورہ کافرون کا معاملہ ہے کہ سورہ کافرون میں بھی 2 ورژنز ہیں. ایک وہی ورژن ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں جو مصحف عثمانی میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک یہ نئی ورژن ہے جو اگین دارالکتب العلمیہ کی ورژن ہے. دارالکتب العلمیہ ایک مطبع ہے، یعنی ایک چھاپا خانہ ہے جن کے پاس جو روایت پہنچی جب انہوں نے چھاپا اس کو الفہرست کو، تو اس میں یہ تفصیل نظر آئی. اب یہاں دیکھیے کیا ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. یعنی یہ تو بالکل ہی ایک نئی ریڈنگ ہے سورہ کافرون کی. یعنی یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ ختم ہو جاتی ہے سورہ کافرون یہاں پہ، اس میں کوئی مزید تفصیل ہے ہی نہیں. اچھا آگے چلیں. یہی معاملہ سورہ لہب کا بھی ہے. سورہ لہب جیسے کہ دارالمعرفہ کی ورژن میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذاتا. یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس سے میں اور آپ واقف ہیں جو مصحف عثمانی میں ہے. لیکن اب آپ پھر آگے آ جائیں کتب العلمیہ کی ورژن پہ. اچھا، یہ گسٹف فلوگل کا آپ نے اگر نام نہیں سنا تو یہ ایک جرمن محقق تھے، انہوں نے کتاب الفہرست کو ایڈٹ کر کے شائع کیا. ان کی جو ورژن ہے اور دارالعلمیہ کی جو ورژن ہے یہ بالکل ایک ہی ہے. تو گسٹف فلوگل کو آپ دیکھ لیں یا دارالعلمیہ کو دیکھ لیں، ایگزیکٹلی دی سیم. وہاں پہ سورہ لہب بالکل ایک نئے انداز میں ہے. وہ کیا ہے،
تبت یدا ابی لہب وقد تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اصل کیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, یہاں پہ کیا ہے تبت یدا ابی لہب وقد تب ما اغنى عنہ. تو اگین آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ پھر ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. اور یہی معاملہ سورہ اخلاص کا بھی ہے. اچھا سورہ اخلاص میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو سورہ اخلاص ہوا ہے جو میں آپ جانتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, لیکن گسٹ آف فلوول کی ورژن میں اور دارالکتب العلمیہ کی جو ورژن ہے وہاں سورہ اخلاص صرف ایک لائن کی ہے, اور وہ کیا ہے اللہ واحد الصمد, اللہ ایک ہے اور وہ الصمد ہے. اس کے بعد وہ بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابن ندیم جو ہیں, جو ابن ندیم ہے جن کی کتاب الفہرست ہے, جب انہوں نے اس تفصیل کو بیان کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایڈیشن دے دی کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کے ہاں جو ورژنز ہیں وہ سورہ اخلاص کی بھی اور ہے, اگر آپ دو ورژنز کو کمپیئر کریں وہ سورہ لہب کی بھی اور ہے, وہ سورہ کافرون کی بھی اور ہے, اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چند اور صورتوں کی بھی وہ they don't match with one another. اب ہم خواتین حضرات اس کی تھوڑی تنقید کرتے ہیں, اور یہ بالکل وہی تنقید ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے کی ہے ریگارڈنگ ابی ابن کعب. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو عبداللہ ابن مسعود کا کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی طالب علم, کوئی شاگرد اور شاگردوں کا شاگرد اور شاگردوں کا شاگرد, حتیٰ کہ آپ چلے جائیں 4 یا 5 جنریشن تک, نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے گا کہ میرے استاد اور میرے استاد کی استاد اور ان کے استاد جو الٹیمیٹلی عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کی جو صورتوں کی ترتیب تھی وہ یہ تھی اور یہ تھی. کیونکہ دیکھیے یہ اتنی بعید بات ہے, آپ میں سے جو لوگ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آج کل شاید یہ آپ کو بڑا اجنبی سا لگے کہ اچھا یہ شاگرد کوئی ہوتے ہیں وہ بھی کچھ بات بیان کرتے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک جو مصنف تھا, ایک جو استاد تھا, اس کا علم اس کا شاگرد ہی بیان کرتا تھا, اور اکثر و بیشتر اس کو امالی کہتے تھے. امالی کا کیا مطلب ہے؟ that was dictated, املا سے ہے, تو ان کی کتابیں امالی ہوتی تھیں, یعنی they would be dictated, اور سب سے بڑا ریزوار, سب سے بڑا ریپرٹوار ایک استاد کا اس کے شاگرد ہوتے تھے. اس وجہ سے یہ اتنی عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہوں یا ابی ابن کعب ہوں, اگر وہ قرآن کی کوئی ترتیب مختلف رکھتے ہیں اور کوئی ایک شاگرد اس ترتیب کو بیان نہیں کرتا, یعنی کوئی کرتا ہے تو کوئی 4 صدی کی بات کر رہا ہے, 4 جنریشن کی بات کر رہا ہے, کوئی 6 کی بات کر رہا ہے. ادھر بھی یہی ہے کہ فضل ابن شاہزان اور جریر ابن عبد الحمید یہ 2 لوگ ہیں جس کو بیان کرتے ہیں. ایک کا تعلق ابن سے ہے کتاب الفہرست سے, اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اتقان سے ہے. دونوں کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 260 کا اگر آپ اس کا ہنسا دیکھ لیں تو اگین یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم 7 جنریشنز کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. اگر آپ جریر ابن عبد الحمید کو دیکھیں گے تو اگر آپ اس میں سے 19 جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 19 ہجری میں ابی ابن کعب کا انتقال ہوا, اور عبداللہ ابن مسعود کا انتقال جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں ہوا. تو آپ 36 کو اگر یہاں سے آپ سبٹریکٹ کر لیں گے, ادھر سے آپ سبٹریکٹ کریں گے 260 میں سے, تب بھی آپ کو تقریباً 7 جنریشن ملے گی. اگر آپ 188 سے سبٹریکٹ کریں گے تو یہ تقریباً آپ کو پھر 4 جنریشن ملیں گی. تو 4 جنریشنز کے بعد ایک آدمی اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ ترتیب ہے, تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خواتین حضرات کہ اگر شاگردوں کے شاگرد کوئی بات نہیں بیان کر رہے اور ان کا کوئی شاگرد اگر اچانک ایک بات بیان کر دیتا ہے آؤٹ آف دا بلو, آؤٹ آف دی آرڈنری, تو پھر آپ اس کی کیا حیثیت ہم سمجھیں گے. اچھا دوسرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو اتقان کی اور الفہرست کی جو لسٹ ہے, ابھی میں نے آپ کو اس کا تفصیل پیش کیا تھا, تفصیلی جائزہ, وہ پہلی میں نے آپ کو 10 کہا تھا, نہیں ایگزیکٹلی 11 ہے, سوری. تو 11 انٹریز کے بعد they are not matching one another, یعنی they start to diverge. اگر آپ 11 کا اعتبار کریں تو ٹوٹل صورتیں قرآن کی 114 ہے نا, 114 میں سے آپ 11 نکال دو تو کیا بچا 103. اس کا مطلب ہے کہ 103 مقامات پہ آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے, یعنی 103 صورتیں دونوں میں اور طرح سے ارینجڈ ہیں. یہ کیسے ہم مان لیں کہ ایک ہی صحابی ہے اور اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ 2 مختلف ہیں, اور وہ بھی 103 جگہوں پہ. اچھا یہی معاملہ جیسے میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹوٹل نمبر آف سوراز جو ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی اتنی اور نکلی اتنی ہے, یہاں پہ بھی یہی ہے. اور یہ آتف جیفری کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, آپ کو میں ان سے تعارف کروا چکا ہوں. آتف جیفری ایک مستشرق ہیں, بہت باکمال آسٹریلین امریکن ہیں, اور ان کی کتاب فارن وکیبلری آف دا قرآن ہے. انہوں نے ہی کتاب المصاحف جو ہے سب سے پہلے ایڈٹ کر کے چھاپی تھی آج سے تقریباً 100 سال پہلے. از ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ ویسٹرن اتھارٹیز. وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے تنقید کی جب نگاہ ڈالی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الفہرست کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو صورتوں کی تعداد 110 ہے, یعنی وہ الفہرست کے جو مصنف ہیں ابن ندیم انہوں نے اس کو لکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر کاؤنٹ تو آپ کر سکتے ہیں, وہ لسٹ تو سامنے دی ہوئی ہے, جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ 105 ہیں. یعنی کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی دس کمز آؤٹ ٹو بی 110,
But when you start counting the surahs, actually they come out to be 105. So how can either one has to be true, या वो 105 या 110 है, लेकिन ये discrepancy again this is something which is irresolvable. अच्छा, Ibn Nadim जो है वो क्या कहते हैं कि he has commented at the end of the list he has been given that he had seen many masahif which were attributed to Ibn Masahif but no two agreed. ये तो मैंने आपके सामने भी पढ़ा भी है ना. तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हैं उनके मसाइफ के बारे में इब्न नदीम एक फहरिस्त बयान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन वो मैंने जाहिर है कि ये तो मुझे सनद से मिल गया है, एक इसनाद बयान हुई है, और कुछ मैंने मसाइफ फिजिकली देखे हैं. तो फिजिकली में जो मेरे मसाइफ हैं उनमें से कोई एक दूसरे से नहीं मिलता था, यानी किसी में कुछ तरतीब थी, किसी में कुछ तरतीब थी. तो अब ये एक नई स्टोरी हमें इससे पता चलती है, और वो क्या पता चलती है वो ये है कि इब्न नदीम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए जो हदीस या रवायत मुझे पहुंची है उसमें तो एक तरतीब थी जो हमने आपके सामने इस वक्त दर्ज कर दी, लेकिन इसके अलावा जो कुछ मैंने और मसाइफ देखे हैं उनमें से कोई दूसरे से मिलता नहीं था, दोनों आपस में यानी सारे आपस में मिसमैच करते थे. तो अब किसका एतबार किया जाए? जाहिर है कि मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बेतहाशा मसाइफ लिख दिए होंगे, हर एक में तरतीब अलग होगी. यही सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं अर्जा अखीरा के हवाले से हम ये बात मान लें. फिर ये मैंने अर्ज किया कि ये क्यों ना हम समझें कि ये जो सूरह फलक और सूरह नास को और इसी तरह से वो सूरह फातिहा को कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे, इसकी क्या बुनियाद है? तो हम इसकी बुनियाद भी आगे स्टडी करेंगे. हमारे आगे कुछ जो नैरेटिव्स आ रहे हैं आइंदा सेशंस में, उसमें ये पूरे का पूरा मुकदमा के अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो थे, जो बाद सूरतों को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, इनकी हैसियत क्या है वो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. वो यहाँ उसका मौजू मौका नहीं है क्योंकि वो रवायतें और हदीसें बेतहाशा हैं, तो उनको अलग वी नीड टू स्टडी देम सेपरेटली. तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा इंतजार करें. आपको याद होगा कि एक चीज और जो है जो हमने स्टडी की थी वो ये थी कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद का जो मुसहफ है उसके अंदर सूरह तौबा पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है. एक और चीज है, लेकिन जो ये कह रहा है कि सूरह तौबा पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई, क्योंकि कोई ऐसा मुसहफ हमारे भी इस वक्त सामने नहीं आया कि जिसमें सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हो, क्योंकि ये अज़ाब की सूरह है और ये वाहिद सूरह है कुरान मजीद की जिसमें आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ नहीं पाते. लेकिन एक रिपोर्ट ही कह रही है कि ये है, और हम ये देखते हैं कि उस रिपोर्ट की कोई सनद ही नहीं है, कोई चेन ऑफ नरेशन ही नहीं है, और स्यूती ने खुद इसको बेबुनियाद कहा है. चुनांचे इसको तो हम किसी भी लिहाज से काबिल एतबार नहीं समझेंगे. तो ये तो वो सवालात है जो हमने इसके मतन पे उठाए. आप इसकी सनद भी आप देख लीजिए. आप सनद आपके लिए कोई अजनबी नहीं होगी, ये हम इसको पहले मैं ब्रीफली बयान कर चुका हूँ. तो फजल इब्न शाहजान जो है जिनका इंतकाल 260 हिजरी में है, वो ये कहते हैं कि वजदतु फी मुसहफ अब्दुल्लाह इब्न मसूद तालीफ सुवर अल कुरान अला हाज़िर तरतीब. अला हाज़िर तरतीब का मतलब है इस तरतीब के मुताबिक, और वो क्या तरतीब है वही जो मैंने अभी आपको चार्ट में डिस्प्ले की थी. वो पहली मरतबा इस बात को कह रहे हैं. तो अब आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि एक साहब जिनका इंतकाल 260 हिजरी में हुआ, और वो भी आगे से ये कह रहे हैं कि मैंने इस इंफॉर्मेशन से इस चीज को बताया, तो वो you can clearly see the amount of generations which have passed between between Abdullah ibn Masud and Fazl ibn Shahzan. और जहां तक इब्न नदीम का ताल्लुक है ख्वातीन हज़रात, वहां तो उन्होंने अपने इंफॉर्मेंट को नेम ही नहीं किया, यानी इब्न नदीम हैज नॉट कोटेड हिज इंफॉर्मेंट एट ऑल. वो कहते हैं कि मुझे एक काबिल एतमाद एसोसिएट नहीं बताया, असहाबुना, मेरा एक काबिल एतमाद भाई कौन है क्या है इसकी कोई तफसील नहीं है. और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में जब आप किसी को नाम नहीं लेते तो फिर ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात हो जाती है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. तो ये तो वो थी जो अल फहरिस्त की सनद थी. अब आप इत्कान की सनद भी देख लें, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि देखिए सनदें 4 हैं. 2 उबई इब्न काब से मुतल्लिक हैं, एक अल फहरिस्त की और एक इत्कान की हम स्टडी कर चुके हैं. अब दूसरी 2 कौन सी हैं जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मुतल्लिक हैं, एक अल फहरिस्त से और एक इत्कान से. फहरिस्त की मैंने आपको भी बताई और ये इत्कान की आपके सामने आ गई. अब ये इसकी तफसील जो है ये इब्न अश्ता से आपको मिल रही है. और इब्न अश्ता जो हैं अगेन ये 3 वास्तों से आगे क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अखबरना अबुल हसन इब्न नाफे अन्ना जाफर मोहम्मद इब्न अमर इब्न मूसा हद्दसहुम क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन सालिम हद्दसना अली इब्न महरान अत्ताई हद्दसना जरीर इब्न अब्दुल हमीद क़ाल तअलीफ मुसहफ अब्दुल्लाह इब्न मसूद. अब वो इन जनरेशंस के बाद वो ये बयान कर रहे हैं कि उनको जो कुरान की तरतीब और सूरतों की तरतीब मिली वो इस पहलू से थी. अब आप ये देखिए ख्वातीन हज़रात के इसके अंदर जो आखिरी आदमी है, ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, वो कौन है? वो जरीर इब्न अब्दुल हमीद है. ये ना, क्योंकि इब्न अश्ता से शुरू हो रही है सनद और ये एंड कहाँ पे हो रही है? जरीर इब्न अब्दुल हमीद पे. तो जरीर इब्न अब्दुल हमीद जो हैं एक रावी, वो ये कहते हैं कि मैंने
عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب یہ دیکھی اور یہ دیکھی جو کہ ابھی ہم نے اسٹڈی کی ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ 188 میں ان کا انتقال ہوا، 71 سال ان کی عمر تھی، اور پہلی مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو تفصیل ہمارے سامنے آئی وہ دوسری صدی میں سامنے آئی. یعنی ہم ایزیلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ let's say he was 71 and he died in 188, then he should be born in when 100 اگر آپ 71 کو مائنس کر دیں تو this would be 116. یہ دیکھیے کہ ان کا انتقال 36 میں ہوا، اور یہ اگر پیدا اس میں ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے تو انہوں نے ترتیب بیان نہیں کر دی ہوگی. لیٹس سے ہی واز ان مڈل ایجز، تھوڑا سا آپ کیلکولیٹ کر لیں 30 سال کے تھے لیٹس سے، تو 30 سال کے اگر ہوں گے دس وڈ میک گو اپ ٹو 140 اور سم تھنگ. تو 36 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود کا. 140 ہجری میں ایک آدمی یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی ترتیب یہ ہے. گویا کہ 100 سال کا فاصلہ آ گیا. 100 سال کے بعد ایک آدمی کو نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور 100 سال میں جیسے میں نے کہا اندازاً 3 جنریشنز ہوتی ہیں. تو 3 جنریشنز کو چھوڑ کے چوتھی جنریشن ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی ان کی ترتیب یہ تھی. تو بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے تو یہ سر سے بالکل اوپر سے گزر جاتی ہے بات کہ دونوں مصائف کے بارے میں جو چاروں رپورٹس ہیں، یعنی دے آر فار ریموو فرام دی اوریجنل پرسن، دے آر نو آئی وٹنس اکاؤنٹس. آئی وٹنس تو دور کی بات ہے، یعنی جو پہلا اکاؤنٹ آپ کو کسی بھی ملتا ہے وہ 100 سال کے بعد ملتا ہے، اور اگر جو آخری اکاؤنٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 150 سال کے بعد یا ایون 200 ایئرس کے بعد ملتا ہے. تو ایک ایسی روایت جس کے حوالے سے آپ ایک اتنا بڑا مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے، کیونکہ ہم نے وہ روایتیں پالی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کے مصائف کی ترتیب اپنے اپنے ہاں مختلف تھی، اور جو روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ترتیب مختلف تھی وہ اتنی مخدوش ہیں اور اتنی زیادہ I would say مختلف ہیں، ان کے اندر قابل اعتماد نہیں ہے کہ ہم اتنے کمزور مقدمے سے اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام کے مصائف کی ترتیب مختلف تھی لہٰذا قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے. تو I think this defies sense and reason in all respects, and I think کہ کوئی بھی آدمی جو تاریخ کے مطالعے میں اپنے آپ کو ایک طالب علم کی جگہ پہ رکھتا ہوگا اس کے لیے بالکل ہی ممکن نہیں ہے. تو میں اپنی بات کو خواتین حضرات یہاں پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دونوں کے دونوں ترتیب ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کی ہیں یہ بالکل ایسی ہیں کہ جس میں ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. خواہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، خواہ وہ ابی ابن کعب ہیں، دونوں کے مصحف کے حوالے سے یہ جو رپورٹس ہیں یہ they are not worthy of any attention and they have to be totally forsaken, and therefore nothing can be concluded on the basis of these reports as far as we are concerned. ہم نے یہ محکم طریقے سے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب ہرگز اجتہادی نہیں ہے، ہرگز وہ الٹ ٹپ طریقے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے وساطت سے جب دیا تو صورتوں کو بھی ارینج کیا اور صورتوں کے اندر آیتوں کو بھی ارینج کیا. یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے جو قرآن سے محکم ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے بالکل برعکس چیز ہے جو ان روایتوں سے ثابت کیا، اور کو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ روایت کے لحاظ سے بھی اور درایت کے لحاظ سے بھی دونوں ہی پہلوؤں سے بالکل ناقابل اعتبار روایتیں ہیں اور ان سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ استاد محترم. آج کے نیا سال کا بہت ہی خوبصورت لیکچر جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور آج کے سال کا پہلا سوال احمد شعیب کا ہے. احمد شعیب پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. میرا سوال تھا ریلیٹڈ ٹو پریزرویشن آف دا قرآن کے someone asked کہ آج کی جو قرأت العامہ ہے وہ تو حفظ حاصل ہی ہے اور ٹریڈیشن سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ یہی قرأت العامہ مدینہ میں پڑھی گئی تھی I don't know 930 میں؟ میرا خیال ہے اس پہ میں بہت تفصیل سے سمجھانے کی میں نے کوشش تو کی ہے کہ کیوں ہم کس طرح سے قرأت عامہ کا نام قرأت حفظ پڑا. آپ ذرا ان مقدمات کو یاد کیجئے جس میں ہم نے جب وہ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز کو پڑھا تھا. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے حفظ جو کا انتقال ہوا ہے 169 ہجرہ میں 169. تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا پری حفظ چلے جاتے ہیں، یعنی حفظ کی جو ریڈنگ ہے اگر وہ نام پڑھ گیا قرأت حفظ تو حفظ کی زندگی کے بعد ہی پڑھا ہوگا نا، پہلے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا بندہ. تو اور جب کسی نام سے کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تو ایک آدمی کی ایکسٹراڈنری کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہ حیثیت ایکنالج ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں اچھا ہم اسی کے نام پہ وہ ریڈنگ رکھ دیتے ہیں.
تو اگر تو حفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیے کہ حفظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 150 سال کے بعد جا کے موجود ہوئے ہیں ایکٹیولی. اس سے پہلے there was no such thing as a reading of Hafs or a reading of Nafi or reading of Ibn Kathir or reading of Warsh or reading of Qalun. کوئی اس طرح کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو بلکہ شاید جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ایگزامپلس دی تھیں کہ دیکھیے ہمارا جو پری حفظ لٹریچر ہے، مثلا اس میں کتاب سیبویہ ہے جو اولین کتاب ہے نحو کی. اس کے اندر خلیل بن احمد ہیں. خلیل بن احمد کون ہے؟ ہی از دا کمپائلر آف دا فرسٹ ڈکشنری، فرسٹ عربک ڈکشنری. کتاب العین ہے. پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دیکھیے جو بعض اور کتابیں ہیں جو پری حفظ ہیں، وہ جس کا نام لے رہی ہیں، بعض حدیثی کتابیں ہیں، وہ ان کے ہاں کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ قرات حفظ نام کی چیز پائی جاتی ہے. وہ قرات عامہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو اصل میں جہاں سے آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرات عامہ has always preceded قرات حفظ. So therefore it cannot be the reverse. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حفظ اصل میں تھی اور آپ نے کہا کہ یہ قرات عامہ جو ہے بعد میں آگے. نہیں، حفظ سے پہلے کیا تھا اس کو آپ نے ایگزامن کر کے سمجھانا ہے. حفظ سے پہلے کوئی اور چیز ایگزسٹنس میں تھی نہیں سوائے قرات عامہ کے، اور اس کی گواہی ہمارا لٹریچر دے رہا ہے جس کی میں نے سائٹیشنز آپ کے سامنے رکھی تھی. تو ایک بات اس سے یہ بات پتہ چل گئی. نہیں دیکھیں، ایک بات تو قرآن سے پتہ لگ گئی نا. قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس قرآن کو ایک نئی ترتیب سے جمع کروں گا، آپ نے اس نئی ترتیب کو فالو کرنا ہے اور پچھلی کو ابینڈن کر دینا ہے. اور عرضہ عقیدہ اور بعض روایتوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عملاً ایسے ہوا، 2 دفعہ اس کا مذاکرہ ہوا اور وہ جو قرآن کی جو نئی ترتیب تھی وہ سپورٹ کر دی گئی اور وہی ٹرانسمٹ ہوئی ہے. اور اسی کے بارے میں ہم نے کہا کہ دیکھیے ابو عبد الرحمن السلمی جو کہ کوفہ کی مسجد میں انہوں نے 40 سال تک پڑھایا، اور وہ حضرت عثمان کے شاگرد نہ صحیح تو کم سے کم ان کی سیکنڈ جنریشن میں وہ تھے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہاں پہ. تو وہ اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور انہوں نے ہی کوٹ کیا کہ دیکھیے کہ انصار کی، مہاجرین کی، اور پھر انہوں نے نام لیا کہ ابو بکر کی، عمر کی، علی کی جو قرات تھی وہ ایک ہی تھی، قرات واحدہ، اور اس کا کیا نام تھا؟ یقرأ بقراءۃ العامہ. پھر یہ کہا کہ زید بن ثابت نے لوگوں کو ٹیچ کیا، اور کس قرات پہ ٹیچ کیا؟ قرات عامہ پہ. تو یہ سارا وہ لٹریچر ہے جو پری حفظ لٹریچر ہے، جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. قرآن بھی آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتا رہا ہے، تاریخ کا جو تواتر ایگزیکٹلی یہ بتا رہا ہے، اور خبر واحد بھی آپ کو ری انفورس کر رہی ہے یہ بتا کے کہ یہ ایک ہی طریقے سے ٹرانسمٹ ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ قراء حضرات پیدا ہوئے، اور قراء حضرات نے عربی لہجے میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو خبر واحد سے جو قراتیں ملنی شروع ہوئیں اس پہ انہوں نے سلیکشن شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، فلاں زیادہ بہتر ہے. اگر آپ وہ پورا سیکوینس یاد کریں نا، آئی ایم سوری ذرا مجھے اس وقت اسکپ کرنے پڑ رہے ہیں بعض مقدمات کیونکہ یہ تفصیلی اس کا جواب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس وقت یہ ایکسپلین کیا تھا کہ بائی دا ٹائم یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں سیکنڈ سینچری کے آخر میں یا اس کے درمیان میں، اس وقت تک وہ جو روایتیں ان کو اپنے اساتذہ سے ملی ہیں، 1 ملی ہے، 2 ملی، وہ ساری خبریں واحد تھیں. ان میں کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی کہ وہ کوئی خبریں متواتر ہوں. ان ساروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 80-90% وہ منقطع روایتیں ہیں، اس لیے کہ نافع ہوں یا ورش ہوں یا قالون ہوں، ان کے اوپر سے لے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے چند قراتوں کے بارے میں. کیا ایگزسٹ کرتا ہے؟ نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا یہ نہیں پتا، صرف یہ بتایا کہ میرے وہ استاد تھے، وہ میرے استاد تھے. تو حدیث کی ٹرمینالوجی میں اگر آپ یہ ڈٹرمن نہ کریں کہ وہ کنٹینٹ کیا تھا تو اس روایت کی کوئی پھر حیثیت نہیں رہتی. میں نے ایسے ہی میں کہوں کہ دیکھیے نافع تک تو میں نے یہ جو بات تھی وہ میرے پاس بالکل واضح تھی کہ انہوں نے کذبہ کو کذبہ پڑھا. چنانچہ آپ دیکھیے نا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ادھر نافع کھڑے ہیں، اور ابو بکر ابن مجاہد جو اس انکاریوں کے مرتبین ہیں، یعنی جنہوں نے کتاب السبع لکھی، ان کا انتقال ہوتا ہے 322 ہجری میں. تو پروفٹ اینڈ دیز قراء حضرات اینڈ ابو بکر ابن مجاہد. تو ابو بکر ابن مجاہد اپنی سند بیان کر رہے ہیں انکاریوں تک. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پڑھا، میں نے ان سے پڑھا، اور یہ ہر قرات کے بارے میں، مثلا کذبہ کے بارے میں وہ کہیں گے میں نے ان سے کذبہ پڑھا، میں نے فلاں سے قتلہ پڑھا، اور وہ سند کو پہنچائیں گے ان قاری تک. لیکن قاریوں سے اوپر کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی سند ہے ہی نہیں. قاریوں سے اوپر صرف نام ہے. وہ کیا نام ہے؟ یہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے ان کے استاد سے پڑھا. کیا پڑھا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں پھر ایک فیصلہ کیا گیا کہ خبر واحد سے کوئی اگر چیز ہم تک پہنچتی ہے تو امام شافعی نے پھر یہ کہا کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جو علماء ہیں وہ اس کا انکار کر دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی چیز نہیں لے سکتے جو کہ خبر واحد میں بیان ہوئی ہے.
تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ علماء حضرات جو خبر واحد سے قرآن کو مل رہا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے. تو ادھر پیرالل قراءت چل رہی ہے جو کہ قراءت عامہ کہلا رہی ہے, یہ پروفٹ سے چلتی چلی آ رہی ہے. اس کے سائڈ پہ سیکنڈ سینچری میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ خود خبر واحد سے کچھ قراءتیں لے رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو ساتھ کے ساتھ قاری ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صاحب اختیار. صاحب اختیار کیا مطلب ہے کہ who can give preference to a single قراءت. فار ایگزامپل اگر نافع کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ایک ہی آیت 2 یا 3 طرح سے ملی ہے, یعنی قضا ہوئی پڑھا گیا, قضا ہوئی پڑھا گیا یا قضا ہوئی پڑھا گیا, تو انہوں نے کہا جی ان 3 میں سے میں نے اس ایک کو سلیکٹ کر لیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا. اختیار کا کیا مطلب ہے, he was given this authority to select between قراءت, تو انہوں نے ایک سلیکٹ کر لی. اسی طرح ورش نے یہ کام کیا, اسی طرح باقی لوگوں نے یہ کام کیا. لیکن دیکھیے عاصم اور ان کے شاگرد جو ہیں حفص, انہوں نے ایک کام کیا جو دوسروں نے بالکل نہیں کیا. یعنی انہوں نے یہ کیا کہ قراءت عامہ کو عرب لہجے میں بھی پڑھا اور اپنا کوئی اختیار استعمال ہی نہیں کیا. یعنی باقی قاریوں نے کیا کیا, باقی قاریوں نے قراءت عامہ کو پڑھا عربی لہجے میں اور اپنا اختیار بھی استعمال کیا ان جگہوں پہ جہاں ان کو متفرد روایتیں ملی. آئی ایم ناٹ شیور اگر آپ میری بات آپ کو پیٹر کراس ہو رہی ہے, یہ جب تک آپ کے ذہن میں سارا سینیریو نہیں ہوگا کہ قراءت عامہ پیرل چل رہی ہے اور وہ ماسز منتقل کر رہے ہیں. یہ جو 7 حضرات پیدا ہو گئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس قراءت عامہ کو عربی لہجے میں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اپنے اختیارات کو بھی ایڈ کر رہے ہیں جہاں جہاں ان کو اختلاف اوپر سے مل رہا ہے خبر واحد سے. لیکن the only person who has not added his اختیار is Asim and his student حفص. انہوں نے کیا کیا کہ عربی لہجے میں اس کو پڑھا بس. تو اس وقت جو قراءت حفص جو آپ کو مل رہی ہے یہ کیا قراءت ہے, اس کے اندر کوئی حفص کا اختیار موجود نہیں ہے. انہوں نے صرف عربی لہجے میں پڑھا وداؤٹ یوزنگ اختیار, جس کی وجہ سے وہ قراءت حفص اب کہلائی جا رہی ہے. تو آپ خلاصہ یہ کر لیں کہ وہ قراءت حفص اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ حفص کا کوئی اپنا قرآن تھا, نہیں, حفص نے عربی لہجے میں قرآن پڑھا اور اتنا عمدہ طریقے سے پڑھا کہ اس کے نتیجے میں ان کے بارے میں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ثقۃ ثبت فی القراءۃ, یعنی ہیں وہ ضعیف الحدیث بلکہ کذاب ہیں اس معاملے میں, انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن یہ ملتی ہے, لیکن ثقۃ ثبت فی القراءۃ قراءت کے معاملے میں بہت متقن ہیں, بہت زبردست طریقے سے لہجے کو کاپی کرتے ہیں. تو انہوں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ان اختیارات میں سے, باقی سب نے ایڈ کیا, اور باقی سب کے سب کی جو ایڈیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کتاب السبع میں, وہ سب موجود ہے. وہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو اوریجنل قراءت تھی وہ جو چلی آ رہی تھی پری حفص, تو اس کا ایگزسٹنس تھا ہی نہیں حفص کا, وہ قراءت عامہ ہی کہلا رہی تھی. ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم بیکاز حفص started reading the قراءت عامہ in the لہجہ of the Arabs and he did not add anything, کہ وہ اس نام سے مشہور ہو گئی. تو اگر آپ کو یہ چیز ان مقدمات کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ اگر ذہن میں واضح ہو گئی ہے تو یہی میرا جواب ہوگا. لیکن اگر اس میں کوئی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو ظاہر آپ سوال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ حفص نے اپنی کوئی اختیار نہیں ایڈ کیا, لیکن عاصم نے تو کیا تھا نا, کیونکہ ویریس طرق ان سے آتے ہیں. نہیں, عاصم نے بھی نہیں کیا تھا, صرف ایک اختلاف پیدا ہوا تھا عاصم اور حفص کے درمیان, وہ ضعف اور ذوف کا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے, سورہ روم کے اندر آتا ہے. ادروائز دیر واز نو ڈفرنس. دیکھیے عاصم اوپر کھڑے ہیں, حفص تو ان کے شاگرد ہیں نا, ان کے درمیان ان دونوں حضرات نے جب قراءت عامہ کو پڑھا تو اپنا اختیار ایڈ نہیں کیا, صرف عربی لہجے میں پڑھا. باقی جو ہیں جیسے مثال کے دیکھیں ابن کثیر ہیں, یا جیسے ابو عمر ہیں, یا ابن عامر ہیں, یا نافع ہیں, ان سب نے کیا کیا, عربی لہجے سے بھی پڑھا اور اپنا اختیار بھی ایڈ کیا جہاں جہاں ان کو منفرد روایتیں ملی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ان کو روایت ملی اس پہ انہوں نے کوئی کلام ہی نہیں کیا. They never added anything. He just read the قراءت عامہ. So the قراءت عامہ is called قراءت حفص, but because of the fact that they read the Quran in the Arabic dialect, I would say. اگلا سوال ہے ڈاکٹر سہیل انور. ڈاکٹر سہیل انور پلیز go ahead. ڈاکٹر سلیم بہت شکریہ, ویری اسٹیمولیٹنگ لیکچر اینڈ تھینک یو فار گیونگ اس آل دا ٹائم. میرا سوال بھی ایکچولی احمد شعیب کے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے. میرے ذہن میں یہ اسٹریم تو بالکل کلیئر ہے کیونکہ ہم اس بات کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. جو اخبار احد سے جو قرآن بنے تھے ان کے بارے میں بتا چکے ہیں, وہ جو انڈیویجول مصحف تھے ان سب صحابہ کے, اور آپ نے کہا کہ اخبار احد سے آگے ٹرانسلیٹ ہوئے, ان کے اندر جو ہے وہ مختلف فیبریکیشن ہوئی, جھوٹ بھی ایڈ ہو گئے اور وہ ویریئنٹس بنے قرآن کے. لیکن آپ ایک اور اسٹریم کا ذکر بھی کرتے ہیں جو کہ آپ کا ایک انٹرویو ہے حسن ریاض صاحب کے ساتھ, جس میں آپ نے بتایا کہ 200 سال کے بعد یا 150 سال کے بعد ابو بکر بن مجاہد نے یہ 25 ویریئنٹس لیے اور اس میں سے 7 کو سلیکٹ کیا ابو بکر بن مجاہد نے. اس میں ایک حفظ قرآن بھی تھا.
جو کہ جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں، وہ میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ وہ حفظ قرآن قرات عامہ. لیکن جو باقی 6 یا جتنے بھی ویریئنٹ ان کا جو بھی نمبر تھا جو ابو بکر بن مجاہد نے سلیکٹ کیے، اے وہ کیوں سلیکٹ کیے، اور بی وہ کون سے ویریئنٹس ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں نے ساری تفصیل بتائی تھی نا کہ ابو بکر ابن مجاہد کی جو سلیکشن ہے اس کا کرائٹیریا انہوں نے بیان کر دیا تھا. وہ یہ تھا کہ 5 بڑے ایریاز ہیں مسلم امپائر کے، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ اور شام. تو انہوں نے ہر ایک ایریا سے ایک قاری کو لیا، لیکن کوفے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک آدمی کو نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ 3 مختلف روایتیں ہیں. تو کوفے سے انہوں نے 3 کو لے لیا. تو 4 ایریا سے تو انہوں نے ایک آدمی کو لیا، اور کوفے سے انہوں نے 3 کو لے لیا. تو 4 اور 3 7 اس طرح سے بنے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ یعنی 5 ایریاز ہیں نا مسلم مملکت کے، جو 5 نمائندہ ایریاز تھے، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور سیریا یا شام. تو مکہ، مدینہ، بصرہ اور شام سے تو انہوں نے ایک ایک قاری کو سلیکٹ کیا، لیکن کوفے سے انہوں نے 3 کو سلیکٹ کیا. کون تھے وہ 3؟ عاصم، حمزہ اور کسائی. یہ 3 تھے جو کہ وہاں سے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے اس علاقے کا، تو ہر علاقے کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے سوائے کوفے کے، اس کے 3 ہیں. تو اس طرح 4 اور 3 7 کا انہوں نے ٹوٹل کر لیا. میں نے شاید آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لوگوں نے پھر بہت تنقید بھی کی کہ بھئی تم نے 7 کا جو عدد سلیکٹ کیا یہ بڑا گھپلا کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ قرآن 7 حرفوں پہ اترا، تو عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسے یہ 7 اور وہ 7 ایک ہی ہیں. تو بہت لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کچھ اس میں تقسیم کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی بات پہ ایڈمنٹ تھے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو یہ اسپین میں تھے ابو بکر ابن مجاہد، ہسپانیہ میں، تو جو مشرقی اسپین تھا یہ اس کے رولر بھی ایک عرصے کے لیے رہے ہیں، یعنی اس کے یہ حکمران رہے ہیں، اور اپنی حکمرانی کے پیریڈ میں انہوں نے پھر یہ جو سلیکشن کی تھی اس کو پھر عملاً نافذ بھی کیا تھا. یعنی صرف انتخاب نہیں کیا تھا، انتخاب تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ان کے پاس قوت نافذہ بھی تھی. تو انہوں نے ایز اے پرسن ہو واز رولنگ اے سرٹن ایریا، انہوں نے کہا کہ یہی 7 ہیں اور ان 7 کو ہم ناؤ وی آر امپوزنگ دیم ایز ویل. اور پھر وہ اتفاق یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے جب نافذ کیا تو وہ قبول عام بھی اس کو حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ نافذ کرتے اور لوگ ریاکٹ کر جاتے یا کوئی اور واقعہ ہو جاتا. تو ایک طرف ان کا نفاذ ہوا شدت سے، اور دوسری طرف اس کی ایکسیپٹنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ بس معلوم ہوا کہ اصل میں یہی 7 قاری ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کی جو کرائٹیریا آف سلیکشن تھا that was actually on the basis of the 5 areas. آپ کا دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو میں بالکل آپ نے کلیئر کر دیا، تھینک یو فار دیٹ، کہ یہ سلیکشن واز بیسڈ آن دی ایریاز. لیکن یہ 7 ویریئنٹ کیا حفظ قرآن میں نہیں، وہ میں نے دیکھیے وہ اس کے لیے آپ کو ریفر کیا تھا، اور میں نے شاید کسی موقع پہ وہ آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہ ہر ایک کا جو انڈیویجول قرآن مجید ہے جس طرح سے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ الگ سے موجود ہے. چنانچہ اگر آپ عبداللہ ابن عامر جو ہیں جو سب سے نزدیک ہیں، یعنی ہی ڈائیڈ ان 118 ہجرہ، اور یہ ان کا اگر آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں گے جو ان سے منسوب قرات ہے، تو یہ پورا ایک سسٹم آف ہے رائٹ فرام سورہ فاتحہ ٹو سورہ ناس. جہاں جہاں ان کو کوئی ویریئنٹ ملا ہے اور انہوں نے اس کی سلیکشن کی ہے، وہ ان کو ایک سیپریٹ روایت پوری بن گئی ہے. اس کو ہم روایت اس لیے کہتے ہیں. تو یہ حفظ کی ویریشن نہیں ہے، یا یہ آپس میں ان کی کوئی انٹرنل ویریشن نہیں ہے، یہ 7 الگ الگ ہیں. یعنی اسٹارٹنگ فرام دا پروفٹ ہمسیلف، جو آدمی ان 7 میں سے ایک تھا، اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک پوری سلیکشن کی. یعنی کچھ اس طرح تو وہ تھا جو قرات عامہ ہی تھا، اس میں سلیکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جہاں جہاں ان کو ڈویژنز ملی، جہاں جہاں ان کو ویریشنز ملی، مثلا ایک ہی آیت کو 3 طرح پڑھا گیا، اب یہ مشکل میں پڑ گیا بھی یہ 3 طرح تو نہیں پڑھا جا سکتا، کوئی ایک سلیکٹ کرنا ضروری ہے. تو وہاں انہوں نے سلیکشن کی، اور اسی وجہ سے وہ صاحب اختیار کہلائے کہ انہوں نے اختیار اپنا ایکسرسائز کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حفظ کی ویریشن ہے، یہ ہر 7 نے اپنے لحاظ سے جو ان کو خبر واحد میں جہاں ویریشن نظر آئی وہاں انہوں نے کسی ایک کو ترجیح دی، اور جس چیز کو ترجیح دی اس 7 میں ان 3 یا 4 یا 5 میں سے وہ پھر ان کی روایت بن گئی. گویا کہ اب ان کے ہاں جو قرآن ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ تو وہی ہے جو قرات عامہ ہے، لیکن جہاں پہ ویریشن آئی ہے وہاں اگر وہ 2 ویریشن ہیں یا 3 ہیں تو انہوں نے ان 3 میں سے ایک کا انتخاب کر لیا. تو یہ جو ویریشن آ رہی ہے یہ کس بیسس پہ آتی ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ نہیں، یہ تو اس بیسس پہ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہی آیت کو مختلف طریقے سے پڑھنے کی روایت ملی ہے. مثلا عبداللہ ابن مسعود نے اس کو ایسے پڑھا، ابی ابن کعب نے اس کو ایسے پڑھا،
عبداللہ ابن عباس سے ایسے پڑھا. وہ تینوں روایتیں میرے پاس آ گئی ہیں. اب میں نے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو کچھ ان کے پاس آ رہا ہے allegedly, میں کہہ رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی تنقید بھی بیان کر رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی آیت کو 4 یا 5 صحابہ نے مختلف طریقے سے پڑھا. وہ ہوتے ہوتے اب ان کے پاس آ گیا. اب چاروں کو تو وہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے تو پھر پرابلم پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان 4 میں سے ہر ایک نے, کہیں 4 تھی, کہیں 3 تھی, کہیں 5 تھی, جو بھی تھا, انہوں نے ایک کو سلیکٹ کر لیا ہر ایک نے. تو جس نے جو سلیکٹ کیا وہ اس کی روایت بن گئی. تو یہ اصل میں پھر 7 الگ الگ پورے کے پورے قرآن ہیں جو پھر وجود میں آ گئے. ان میں سے 4 وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا امت میں پڑھے جا رہے ہیں 11 ممالک میں, اور باقی وہ ہیں کہ جو پڑھے تو نہیں جا رہے لیکن ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ضرور ہیں. اگلا سوال ہے عامر اقبال. عامر اقبال انمیوٹ کر کے سوال کیجیے پلیز. ہاں جی, آپ سنا جا سکتا ہے. میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. سر میرا ایک بڑا بیسک کوشچن ہے, دیٹ از ریگارڈنگ دی جو ہدایت اینڈ سنت کے بارے میں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو, اور نارمل لوگ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں دیر آر ڈفرنٹ بکس آف حدیث, اور ان ڈفرنٹ بکس کو ڈفرنٹ امامس نے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ از دیر اینی بڈی جس نے ان میں سے ہم کچھ ڈفرینشیٹ ہو چکا ہے کہ یہ سننا ہے اور باقی جو ہیں وہ حدیث ہیں, اور سو دیٹ جو چیزیں اتھینٹیکیٹ ہیں سننا وہ تو ہمارے بھی کلیئر ہوں کہ یہ سننا ہے, باقیوں کو پھر ہم ویلیڈیٹ کرتے رہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ ویک ہے یا صحیح ہے. تو از دیر اینی سیپریٹ بک فار دی سننا, اور ہم انہی احادیث کی بک میں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ سننا ہے اور یہ جو ہے حدیث ہیں؟ دیکھیے, تو آپ نے ایک بہت لمبا سوال چھیڑ لیا. میں تو اس کو شروع کے لیکچرز میں سے بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں, اور چونکہ یہ اس میں بہت زیادہ گھپلا ہے, اور یہ میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیے سننا اور حدیث کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل اتھارٹیز ہیں وہ فرق نہیں کرتی. وہ حدیث اور سننا کو سنانیمس اکثر و بیشتر قرار دے دیتی ہیں, یعنی ان کے ہاں یہ ٹرم کی ڈسٹنکشن نہیں ہے. اور بعض لوگ اس کی ڈسٹنکشن کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو مجمع علیہ طور سے منتقل ہوئی ہے وہ سننا ہے, یعنی بلکہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ سننا تنقسم و قسمین, سنت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جو نقل کافہ سے ہوئی ہے, یعنی سب کس لوگوں نے بیان کی ہے, اور ایک یہ ہے جو خبر واحد سے بیان ہوئی ہے. تو نقل کافہ کو وہ سنت کہتے ہیں, یعنی نقل کافہ کا مطلب ہے which everyone is practicing, اور جو چند لوگوں نے بیان کیا اس کو وہ حدیث کہتے ہیں. تو یہ نام سے تو وہ فرق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کو درج کرنے پہ آتے ہیں تو وہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے. چنانچہ آپ کو جو کتابیں ملیں گی وہ عملاً ایسے ہی ہوں گی کہ وہ یہ کہیں گی کہ یہ سننا ہے, یہ حدیث ہے, لیکن وہ ہوتی حدیث ہی ہیں. دیکھیے, آپ کو سیاہ ستہ کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو وہ ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ the sunnah as per Abu Dawud, the sunnah as per Ibn Majah, لیکن in fact they are ahadith, کیونکہ to them sunnah and ahadith are synonymous. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے وہ مرتب کر دی ہیں. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرس کی اپروچ ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے یہ بتانے کی ہے کہ سننا از این انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج, اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو حدیث ایٹ آل, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ڈاکیومنٹیشن. یہ امت کی پریکٹس سے آپ تک منتقل ہوئی ہے, جیسے نماز ہے, جیسے حج ہے, جیسے ختنہ ہے, جیسے السلام علیکم کا جواب دینا ہے. کچھ پریکٹسز ہیں کہ جو امت کے عمل سے آپ کو منتخب ہوئی ہیں, اس کا ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لکھی نہیں. ہاں لکھ بھی لیتے تھے لوگ, لیکن اصلاً یہ پریکٹسز جو ہیں یہ پریکٹیکل پرپیچویشن, یا جس کو آپ کہتے ہیں نا تواتر, یا اس کو آپ کانکرنٹ ٹرانسمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ان سے منتقل ہوئی ہیں. جبکہ احادیث جو ہیں وہ چند لوگوں کی طرف سے منتقل ہوئی ہیں. اور سننا کی جو کیٹیگری کی جو چیز ہے وہ ایسی ہے جیسے قرآن ہے, کیونکہ جیسے قرآن مجید کو ایک جمع غفیر نے منتقل کیا ہے, سننا کو بھی جمع غفیر نے منتقل کیا ہے. تو فرائی اسکالرز میں سے جو ہمارے اس وقت کرنٹ کنٹمپریری اسکالر ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب جو میرے استاذ ہیں, آپ لوگوں کے بھی استاذ ہیں, انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ اپنی کتاب میں جو ان کی ریسرچ کے مطابق سننا یا سنن ہیں, سنتیں ہیں, ان کو انہوں نے درج کیا ہے, اور یہ بتایا کہ دیکھیے عبادات میں, معاشرت کے اندر, آداب کے اندر یہ پریکٹیکل سنتیں ہیں جو ہمارے پاس کسی کتاب کی محتاج نہیں ہے, کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے, بلکہ امت کی پریکٹس سے منتقل ہوئی ہیں. جبکہ حدیث اس سے بالکل ہٹ کے ہے جو چند لوگوں سے منتقل ہوئی ہے. تو there is a world of difference between the two. تو میں نے بہت بریفلی کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کیا کہتے ہیں اور فرائی اسکالرس کیا کہتے ہیں, اور کس طرح سے آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے فیصل میر صاحب کا. فیصل میر صاحب پلیز آپ سوال کیجیے انمیوٹ کر کے. Can I ask a general question not related to today's lecture? جی جی پلیز گو اہیڈ.
One of the things that I think you also mentioned something similar in your book. Uh, Going through the New Testament, we find verses like, say, this specific verse, John 9, verse 38, where it says, "Then he said, Lord, I believe," and he worshipped him. Where it's talking of worship of Jesus. How do you understand it? Because I understand from your perspective, Gospels and Old Testament are still valid sources of knowledge. So how would you understand such I narratives? cannot comment unless I am able to see the whole section. एक आयत पे तो मैं नहीं comment कर सकता, मेरे सामने वो context होगा तो आपको मैं बता सकता हूँ. आप मुझे भेज दें, I can give you my opinion, because you see when reading one verse you are just reading it out of context. Obviously ऐसे ही होता है. So I'll need to go through it from behind and from the whatever is in postscript ताकि मैं आपको बता सकूं. लेकिन एक जनरल आप जो ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई कैन टेल यू, वो ये कि जहाँ ये वर्शिप इस तरह से बयान हुई होती है वो आमतौर से किसी न किसी वक्त के साथ होती है. और ये जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि वो कोई ना कोई नमाज ऑफर कर रहे थे, यानी वो असर की थी, वो जोहर की हो सकती है, मगरिब की. लेकिन अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि वो फलां टाइम पे गए और उन्होंने जाके अल्लाह ताला से गुफ्तगू की. या बिकॉज यू सी दीज आर ट्रांसलेशन दैट यू आर, तो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जो सबसे कदीम ट्रांसलेशन है उसमें आप जाएं. जो कदीम तरीन ट्रांसलेशन हमारे पास है वो ग्रीक में है, यूनानी ज़बान में जब लिखी गई तो ये एक्चुअल वर्ड क्या था और उसके यानी फिर वो होते होते अंग्रेज़ी में आते आते या उर्दू में आते आते वो क्या से क्या बन जाता है. तो इस वजह से मैं आमतौर से चाहता हूँ कि अगर आप कोई इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो मैं उस वर्स को उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करूँ और फिर ये देखूँ कि वो हमारे पास जो कदीम तरीन जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में वो आयत होगी वो क्या करीब तरीन बात कर रही है. अगेन वो भी अंदाज़ा ही होगा, बिकॉज एज आई सेड कि जो असल ज़बान थी न्यू टेस्टामेंट की वो एरामाइक है, आरामी ज़बान. और एरामाइक में वी डोंट हैव द न्यू टेस्टामेंट. द फर्स्ट टाइम दैट द न्यू टेस्टामेंट इट वाज रिटन इन ग्रीक, एंड दैट वाज 70 years आफ्टर जीसस. तो कभी भी जीसस की अपनी ज़बान में न्यू टेस्टामेंट था ही नहीं हमारे पास. पहली मरतबा लिखा ही गया ये यूनानी ज़बान में. तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को सामने रख के कोई राय दी जा सकती है जब तक वो इन मराहल से हम ना गुजारे उसको. So it is but worship of God, you would say, not Jesus per se. I would say that. यानी ये जो वर्शिप ऑफ गॉड यहाँ पे ज़रिए बहस है. और ये मैंने शायद एक और जगह पे एक्सप्लेन किया था कि देखिए जो वर्ड फादर है और जो वर्ड सन है, इसको आप जब एंशिएंट लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, खासतौर से हिब्रू लैंग्वेज में, तो ये लफ्ज़ मुश्तरक है. मुश्तरक का मतलब है एक लफ्ज़ के दो मायने हैं. चुनाचे जो वर्ड अब है, अब जिसको आप फादर कहते हैं, ये खुदा के लिए भी बोला जाता है, फादर के लिए भी बोला जाता है. और जो वर्ड इबन है जो बेटे के मफहूम में है, इसका मतलब बेटा भी है और इसका मतलब बंदा भी है. तो अगर आप ट्रांसलेशन गलत कर दें तो जहां फादर है वहां आप अल्लाह रख देंगे, जहां अल्लाह है वहां फादर रख देंगे. और अगर आप नीचे ट्रांसलेशन गलत कर दें तो जहां इबन में बेटा मफहूम है वहां आप बंदा मुराद ले लेंगे, जहां बंदा मफहूम है वहां बेटा मुराद ले लेंगे. तो अक्सर जगहों पे जीसस ने जहाँ पे इब्नुल्लाह उनको कहा गया है, अल्लाह का बेटा, वो असल में अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा. क्योंकि इबन का जो वर्ड है यानी जो बेटे के लिए वर्ड आता है उसमें ये दोनों मतलब होते हैं. और एग्जैक्टली ही मामला बाप का भी है. चुनाचे आप देखिए कि इंजील में जगह जगह यह है कि मेरा आसमानी बाप, मेरा बाप. तो वहां जहां जहां अगर आप कदीम नुस्खे उठा के देखेंगे जो वर्ड आया है वो बाप का वर्ड तो आया है, लेकिन चूंकि वो वर्ड एक ही है खुदा के लिए और बाप के लिए, तो अगर आप वहां पे खुदा रख देंगे तो तर्जुमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अगर आप बाप रख देंगे तो लफ्ज तो वही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट ही बता देगा यहाँ बाप तो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब जब मैं कहूँगा मेरा आसमानी बाप, तो एक्चुअली यहाँ मुराद क्या है, मेरा आसमानी खुदा. तो ये जो तर्जुमे के अंदर लफ्ज के इश्तराक की वजह से मसला पैदा हुआ. और फिर दूसरी चीज़ जिसने इसको तकवीत दी वो ये है कि सेंट पॉल ने आके जब बाज़ और चीज़ें इंट्रोड्यूस की और ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट जो असल में तो आप देखिए कभी भी बाइबल में मौजूद नहीं है, ये बाद के इल्म कलाम की ईजाद है. तो वो जब उसके अंदर एक गॉड हेड को उन्होंने तीन में तकसीम कर दिया, तो फिर इस तरह की जो आयतें हैं जहाँ पे अब्द का और इबन का लफ्ज़ के अंदर चूंकि दोनों एहतमालात मौजूद हैं, फिर उन्होंने कहा जी कि असल में ट्रिनिटी तो अलग से एस्टैब्लिश हो गई हुई है. और देखिए कि हमारी ज़बान भी यही कह रही है, ज़बान में भी असल में ये बाप के मफहूम में आ रहा है, ज़बान में भी ये बेटे के मफहूम में आ रहा है, जबकि ज़बान में असल में खुदा और अब्द के मफहूम में आ रहा होता था. तो हुआ क्या है कि उन्होंने पहले एक डॉक्ट्रिन को आउटसाइड ऑफ द बाइबल एस्टैब्लिश किया, उसके बाद अब्द को और इबन को बजाय इसके कि वो लिंग्विस्टिकली देखते, उन्होंने उस डॉक्ट्रिन के लिहाज से इसको फिट करने की कोशिश की. अगला सवाल है अब्दुल्ला असद. अब्दुल्ला असद प्लीज सवाल कीजिए. सर पहला मेरा क्वेश्चन जो सा है वो अल-फहरिस्त के बारे में है, जिसमें आपने बताया कि इब्न नदीम ने सनद बयान किया जो उनको
कोडेक्स मिला है अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, तो उसमें आखिरी जो लिंक आपने बताया वो गालिबन जरीर है, तो जो वो सनद है जी, क्या उस पर भी हम इंडिविजुअली उन रावियान को क्रिटिक कर सकते हैं कि वो सनद के लिहाज से जितने भी रावी हैं इसमें, वो जो जरीर बिन अब्दुल हमीद से जो पहले हैं उन सब पे मैंने क्रिटिक की हुई है, मैंने यहाँ प्रेजेंट नहीं की क्योंकि जाहिर है वो थोड़ी सी टेक्निकल बहस है, अदरवाइज उन सब पे वो बहस हो सकती है, लेकिन जरीर बिन अब्दुल हमीद आखिरी रावी हैं। तो इन असल में तो डेमोन्स्ट्रेट ये करना था कि इनकिता है, इनकिता का क्या मतलब है, सनद मुत्तसिल है ही नहीं, सनद पीछे पहुंचती नहीं है, कोई आई विटनेस तक नहीं पहुंचती। तो इस वजह से मैंने फिर ये बताया कि देखिए जो जरीर बिन अब्दुल हमीद है, जो एक नॉन पर्सनैलिटी है, उनका इंतकाल 188 में हुआ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का 36 हिजरी में हुआ, तो यू कैन सी दैट 150 साल का फर्क है। या अगर आप उससे पहले आ जाएं, जाहिर है कि एक आदमी की वफात से उसने बहुत पहले किताब लिखी होगी, चलिए आप उसको 30 साल और ऐड कर लें, तब भी जो फर्क है वो अच्छा खासा बन जाता है, 3 जनरेशन का तो फिर भी बन जाता है। तो मकसद ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि पहली मरतबा दोनों मसाइफ के बारे में जो आपको इत्तला मिल रही है, ना वो उनके शागिर्द दे रहे हैं, ना शागिर्दों के शागिर्द दे रहे हैं, ना शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द दे रहे हैं, बल्कि एक चौथी या 5वीं जनरेशन में आके एक आदमी ये कह रहा है जी कि मुझे तो ये मुसहफ मिला, उसमें तरतीब ये थी। तो उसकी बुनियाद पे आप इतना बड़ा मुकदमा कायम कर लें कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने जो कुरान छोड़ा उसमें सूरतों की तरतीब तो मुकर्रर कर दी, आयतों की तरतीब तो मुकम्मल कर दी, लेकिन सूरतों की तरतीब मुकर्रर नहीं की, उसको सहाबा पे छोड़ दिया। और दलील आप ये बयान करते हैं कि देखिए ये सहाबा कि ये जो मुसहफ है, अच्छा मैं आपको इसमें ये बता दूं, मैंने तो आपके सामने भी 2 मुसहफ को डिस्कस किया है, एक हज़रत अली का मुसहफ भी है, इससे मुख्तलिफ है, जो एक ईरानियन मुफस्सिर हैं, मैं अभी तक उनके इतने साल हो गए मुझे इत्तेफाक से मैं अभी तक नहीं वो हासिल कर सका, उसकी उनका नाम है शहरस्तानी। तो शहरस्तानी ने एक तफसीर लिखी है और उसके मुकदमे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो हज़रत अली का जो मुसहफ की तरतीब है, जो इससे भी फ़र्क है इन दोनों से, वो बयान की है। तो वो भी ज़ाहिर है कि इसी तनकीद से गुजरेगी, जब भी वो मुझे इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन ये तो वो 3 मसाइफ हैं जिनको मैं आपके सामने तरतीब के लिहाज से पेश कर सकता हूँ। एक और कैटेगरी ऑफ मसाइफ ये भी है जो इब्न अबी दाऊद, जो कि अबू दाऊद जो मुहद्दिस है ना, जिनकी सुनन अबू दाऊद, उनके बेटे हैं, उनकी किताबुल मसाइफ है। तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा है अपनी इस किताब में जो 2 वॉल्यूम्स में है कि इख्तिलाफ व मसाइफ सहाबा, यानी सहाबा के मसाइफ में जो आपस में इख्तिलाफ था, और वो उन्होंने फिर बहुत सारे और मसाइफ भी उसमें डाल दिए हैं। उसमें हज़रत आयशा के भी है, हज़रत उम्मे सलमा का भी है, हज़रत हफ्सा का भी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी है, बहुत सारे ताबईन का भी है। तो आप उसका अगर एतबार कर लें तो ये 2 तो आपके बिल्कुल मेन है, हज़रत अली को मिला लें तो 3 मेन है। अदरवाइज अगर आप उनका एतबार करें जो अब्दुल्लाह इब्न अबी दाऊद ने अपने यहाँ दर्ज किया है, तो ये फिर तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो जाती है, और सब में आयतें फ़र्क हैं। यानी आयतों से मुराद ये कि आयतों की जो तरतीब वो फ़र्क है, सूरतों के अंदर भी और सूरतों की भी, और इजाफे भी हैं। यानी बाज़ आयतें ऐसी हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर वो मुसहफ उस्मानी से मुतजाविज़ है। जैसे आपको मैं एक मिसाल जो मुझे याद है वो आपको मैं दे देता हूँ कि जो हज़रत आयशा से या हज़रत हफ्सा से जो मुतल्लिक मुसहफ है जो उन्होंने कोट किया हुआ है, तो कुरान में एक आयत है ना सूरह बकरा में कि हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाज की हिफाजत करो, खास तौर से वो नमाज जो दरमियान की नमाज है। ये है हमारे यहाँ कुरान में। उनके मुसहफ में 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा थे, वो क्या थे? हाफिज़ू अलस्सलातिल वुस्ता सलातिल असर, यानी अपनी दरमियान की नमाज की हिफाजत करो। वो कौन सी दरमियान की नमाज है? नमाज असर, क्योंकि वो दरमियान में आती है ना, तो वहां उन्होंने नमाज के वर्ड को एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस तरह को अगर आप चीज़ों को जमा करेंगे, मैंने चूंकि इस पर तफसीली काम अलग से कर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे इसको पेश नहीं किया, क्योंकि असल में जो मैटर करते हैं ना, जिन पे बुनियाद रखी गई इस्तिदलाल की, सहाबा के मसाइफ में इख्तिलाफ था, वो ये 2 ही हजरात हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उबई इब्न काब, और दोनों ही से जितनी करातें मरवी हैं जितनी तादाद में, और किसी सहाबी से नहीं है। यानी अगर आप काउंट करना चाहें वेरिएशंस इन किरात, तो सबसे ज्यादा उबई इब्न काब और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हैं, एंड दीज आर द 2 हु मैटर द मोस्ट। तो मैंने इस वजह से इनकी तफसील आपके सामने भी रख दी है। यस सर। और गालिबन जो किताबुल मुसाहिफ है उसी में वो रिवायात भी मौजूद है जो कहती हैं कि सूरह अहज़ाब जो उनसी है वो सूरह बकरा के साइज के मुताबिक हुआ करती थी, फिर उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें भुला दिया। गालिबन इस किस्म की भी कुछ रिवायात सिर्फ उधर नहीं है, उधर भी हैं और जगहों पे भी हैं। मैंने भी आपको पिछली दफा बताया था कि जो किताब सुलैम बिन कैस है, जो शिया हजरात की जो किताबें हैं, उसके अंदर भी ये तफसील मौजूद है। और भी किताबें हैं, यानी ये जो किताबुल मसाइफ है, ये एक किताब है। किताबुल मसाइफ के नाम से असल में 3 किताबें हैं, इब्न अश्ता की है, इब्न अल-अंबारी की है, और इब्न अबी दाऊद की है। इब्न अबी दाऊद की किताब तो हम तक पहुंच गई है, इब्न अश्ता की और इब्न अल-अंबारी की किताबें हम तक पहुंची नहीं है, वो ज़ाया हो गई हैं। लेकिन उनके बारे में हम तज़किरा पढ़ते हैं
دوسری جگہوں پہ لوگ ان کو کوٹ کرتے ہیں ان کے کچھ حصے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کتابیں تھیں لیکن وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں، تو ادھر بھی اسی طرح کی تفصیلات موجود ہیں۔ فراہی اسکول آف تھاٹ کی اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو کس کے بارے صورتوں کا کم زیادہ ہونا سائز میں؟ نہیں، یہ تو میں نے دیکھیں اس پہ تفصیل سے جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے جو قرآن تواتر سے ہمیں ملا ہے، جو عرضہ اخیرہ میں پڑھا گیا جس کو تواتر حاصل ہے اور جو قرات عامہ کہلاتا ہے، وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو مصحف میں ثبت ہے، جس کو ساری امت ایک عرصے سے پڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے کہ فلاں جو سورہ تھی، جیسے سورہ احزاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رجم کی آیت تھی الزانیہ، تو یہ جو ہے الشیخ والشیخہ، تو جو قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں پائی جاتی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات کی آپ کہہ لیجئے خلط مبث کی وجہ سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں، آپس میں راویوں کا اختلاط ہوا ہے، کچھ چیزیں موضوع ہیں، کچھ چیزیں گھڑی گئی ہیں قرآن مجید کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے، اور کچھ بالکل ایسی ہیں کہ جو ہم فطری طور پہ جو حدیث کے منتقل کرنے کے نتیجے میں جو پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کا اگر انالیسس کریں تو ان کو ہم کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں مان سکتے۔ تو جہاں تک، اور یہ فرائی اسکالرز اس میں منفرد نہیں ہیں، یعنی یہ بات کہ عرضہ اخیرہ میں وہی قرآن ہے جو اصل قرآن ہے، یہ کافی اور لوگ مانتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف ایک اضافہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عرضہ اخیرہ کے بعد کا جو قرآن ہے یہ تو اصل قرآن ہے، یہ متواتر قرآن ہے، لیکن کچھ ایسا قرآن بھی ہے جو ہمیں خبر واحد سے ملا ہے، چنانچہ ہم اس خبر واحد والے قرآن کو بھی قرآن ہی مانیں گے، کیونکہ جو خبر واحد کی جو نوعیت ہے وہ اس کو کیا ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، امت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہر وہ چیز جو امت نے ایکسیپٹ کر لی ہے وہ قطعی ہے، اور جو قطعی ہے وہ قرآن ہے، تو وہ پھر اس کو بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں قرآن سے ہی، لیکن اس میں اختلاف نہیں کرتے پہلی بات میں، وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن، جو ہمارے پاس جو قرآن حضرات کی جو ہمارے پاس روایات پہنچی ہیں، اس میں انیشلی تو یہ ہوا ہوا کہ صحابہ کی طرف سے اگر ہمیں خبر واحد میں کسی ورڈز کی ڈفرینٹ پروناؤنسیشن ملی ہے یا ڈفرینٹ ورڈنگ ملی ہے ود سینونیم، تو وہ چند ایک آیات ہوں گی، تو اختیار کا مطلب کیا یہ ہے کہ اسی سینونیم کو یا اسی ٹائپ آف گرامیٹیکل اسٹرکچر کو انہوں نے ری اپلائی کیا پھر آن دی انٹائر قرآن، اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ڈفرینٹ ویریشنز آف قرآن، یا صرف انہوں نے ان پلیسز میں ان کو چینج کیا جن کے بارے میں ان کو اخبار ملی تھی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو جہاں اخبار ملی ہے انہوں نے وہیں چینج کیا، کیونکہ بغیر سند کے تو وہ چینج کرنے کی اتھارٹی خود کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سینونیمز کا یہاں پہ تعلق نہیں ہے، اٹس ناٹ دیٹ دے ور سینونیمز، ویریشن تھی، اور اس بعض ویریشن میں لفظ کے اندر جو دوسرا اختیار کرتے تھے اس میں ترجمہ بھی تبدیل ہو جاتا تھا، تو وہ ترجمے میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتے تھے، تو ہر جگہ پہ ترادف نہیں تھا، ہر جگہ مترادفات نہیں تھے، بلکہ کئی جگہوں پہ ایسا تھا، جیسے میں نے اس کی شاید مرتبہ مثال دی تھی کہ یہ جو وضو کی آیت میں ایک ان کو روایت ملی ارجلکم من الکعبین، ایک اور روایت ملی ارجلکم من الکعبین، ایک پہ رفع ہے یعنی ایک پہ نصب ہے اور ایک میں جر ہے، تو کیا اگر ایک آپ روایت کو مانیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ وضو میں آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری کو مانیں گے تو آپ کو وضو کے اندر پاؤں دھونے پڑیں گے، تو یہ روایت ان کو دونوں ملی، انہوں نے جیسے نافع نے اس کو ایک کو اختیار کیا اور انہوں نے ارجلکم کو اختیار کیا، چنانچہ آپ جو مراکش میں قرآن اب چھپتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاؤں نہیں دھوتے وضو کے اندر، ان کے لیے پاؤں پہ مسح کر لینا کافی ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم مسح کرتے ہیں موزے پہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ان کے ہاں وضو اس پہ ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم آخر پاؤں دھوتے ہیں نا تو وہ آخر پاؤں نہیں دھوئیں گے، وہ پاؤں پہ مسح کریں گے، تو یہ دیکھیں اس چیز کی مثال ہے کہ ہر جگہ مترادف نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ پہ فرق ہے، احکام کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا، ریاض صاحب پلیز سوال کیجیے۔ آپ حدیث اور سنت کی بات کر رہے تھے کہ سنت جو ہے متواتر ہے، جی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہمارے پاس سنت متواتر سے پہنچی ہے، لیکن سورت فاتحہ میں بہت اختلاف ہے، مثلاً جب نماز میں جماعت میں امام جو ہے وہ اونچی آواز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو دو گروپ میں ایک کہتے ہیں آپ کو نہیں پڑھنی ہے، دوسرے کہتے ہیں جی، پڑھنی ہے، حالانکہ صحابہ نے اب یہ روز پڑھتے تھے، 5 دفعہ پڑھتے تھے، سنت متواتر ہے، اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ جو چیز کو تواتر حاصل ہے وہ یہ چیز ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کو تواتر حاصل ہے، وہ سنی جائے یا جماعت میں محض پڑھی جائے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحت موجود نہیں ہے، چنانچہ اس پہ پھر قیاس کیا گیا اور قیاس کرنے کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو آپ اختلاف کہہ رہے ہیں وہ اختلاف اصل میں انڈرسٹینڈنگ کا ہے، اور وہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو تواتر حاصل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا اختیار کرنا ہے، اس میں جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا ایک مقام ہے جہاں پہ وہ یا پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی، اگر آپ جماعت میں ہیں تو یا پڑھیں گے یا سنیں گے، تو یا پڑھنا یا سننا اصل میں تواتر اس کو حاصل ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا
قرآن کا ایک جزو ہونا، یہ ہے تواتر. یہ بات کہ اسے سنا جائے یا پڑھا جائے، اس کا تواتر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. قدرت اللہ فراز کا پہلا سوال ہے. قدرت اللہ پلیز گو اہیڈ، سوال کیجیے. یہ کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اجماع اور تواتر سے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ زبان کی جو اسالیب ہیں اور جو الفاظ کے مفہوم ہیں وہ تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں. لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہم نے سوچی تھی جس کی وجہ سے ہم کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ جو کلام عرب ہے دور جاہلیہ کا وہ کیسے تواتر سے ملا. وہ سچویشن یہ تھی کہ مان لیجیے 2021 میں آج ہم کوئی جو ہے ایک اینتھولوجی ملتی ہے کلام عرب کی جو لائبریری میں پڑھی ہوئی تھی، وہ اب جو ہے منظر عام پہ آتی ہے، اور اس کو پڑھ کے ہم کو کچھ اسالیب نئے سمجھ میں آتے ہیں جو اس ٹائم پہ یوز ہوتے تھے. تو کچھ نئے اسالیب ہمیں سمجھ میں آئے اب کہ اچھا یہ بھی استعمال ہوتے تھے، اور اب ہم نے ان کی روشنی میں جب قرآن کو دوبارہ پڑھا تو کچھ انسٹنسز ایسے مل سکتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ کو مطلب ڈفرینس ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ الگ تھا، لیکن ان اسالیب کو سمجھنے کے بعد جب ہم پڑھ رہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا قرآن میں یہ والا اسلوب یہاں پہ یوز ہوا ہے تو اس کا مفہوم کچھ بدل گیا. تو وہ جو اس وقت کی جو کلام عرب ہے وہ کیسے تواتر سے منتقل ہوئی، کیونکہ پھر وہی بنیادی سوال ہو سکتا ہے قرآن اگر میزان ہے تو پھر تواتر سے منتقل ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، دو چیزوں کو آپ الگ الگ کریں. اسالیب بالکل الگ چیز ہے. اسالیب تو دنیا میں ویریشن ہوتی رہتی ہے اور اسالیب سے کوئی اس کا تعلق تواتر سے نہیں ہوتا. الفاظ کا انتقال اور الفاظ کے ساتھ معنی جو ایسوسیٹڈ ہے، مثلا کرسی کا لفظ ہے، مثلا کتاب کا لفظ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو الفاظ منتقل ہوئے ہیں یہ کوئی مشتبہ ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسالیب کے بارے میں کوئی نیا اسلوب سامنے آ جائے گا، کیونکہ اسلوب کا تعلق تو کنسٹرکشن سے ہوتا ہے. تو جو چیز منتقل ہوئی ہے وہ زبان کا مطلب اور مفہوم ہے. اور جب یہاں مطلب اور مفہوم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ مفرد الفاظ کا جو واحد، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ورڈز ہیں، ان کا جو مطلب ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ صرف عربی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام زبانوں کے ساتھ ہے. تمام زبانوں میں جو الفاظ ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ تواتر سے منتقل ہوا ہے. بہت کم الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے پھر آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے یا نظائر دیکھنے پڑتے ہیں. تو دس از ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ود دی عربک لینگویج، یہ زبان کے منتقل ہونے کا میکانزم ہے. آپ انگریزی زبان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اردو کو دیکھ لیں، آپ فارسی کو دیکھ لیں. میں نے آپ کے سامنے بھی 1-1.5 گھنٹہ جو گفتگو کی ہے، آپ اردو بولی ہے، کچھ انگریزی بولی ہے، آپ کو کوئی ایسا لفظ تو ہو سکتا ہے میں آپ نے سنا ہو جس کا مطلب کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ لغت دیکھیں گے تو آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسا لفظ ہے جو پہلی مرتبہ میں نے بولا ہے. تو اصل میں یہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ کیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں شاذ. شاذ کا کیا مطلب ہے؟ جو ریئر ہو. تو ہم یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے اس کے جو الفاظ چونکہ عربی میں ہیں، اور عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ معروف الفاظ ہیں جو تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے دیگر زبانوں کے ہوئے ہیں. تو یہ صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زبان کے ساتھ خاص ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریئر ہوتے ہیں اور ان کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. میں نے اس کی شاید مثال بھی دی تھی کہ استاد امیر الدین فراہی نے غصان احوا ایک ورڈ ہے، اس میں انہوں نے غصہ کی تحقیق کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے یہ اپنی صفت کے لحاظ سے اس کے 2 مطلب ہیں، اور ہم ایک غلط مطلب کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا وہ دوسرا مطلب کلام عرب میں پایا جاتا ہے اور ہمارے لغت اس کو درج کرنے میں چوک گئی ہے. یہ بھی ہے نا. ڈکشنری کیا کرتی ہے؟ ڈکشنری یہ کرتی ہے کہ جو الفاظ کے مطالب پائے جاتے ہوتے ہیں اہل زبان کے ہاں، اس کو وہ درج کر دیتی ہے. بعض دفعہ محققین جب یہ درج کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کوئی مس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو استاد فراہی نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ دیکھیے غصان احوا میں یہ لفظ تو موجود ہے لغت کے اندر، لغت سے کیا مراد ہے؟ لینگویج کے اندر، لیکن ڈکشنری میں یہ لوگ درج کرنا اس کا مطلب جو ہے وہ بھول گئے ہیں. تو یہاں تک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر اعلیٰ کے بارے میں یہ جو لفظ ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایگزیکٹلی انہوں نے یہ تحقیق اعلیٰ کے بارے میں بیان کی. کہا کہ دیکھیے ہر جگہ ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جبکہ قرآن مجید میں دیکھیے جہنم کا ذکر آیا ہے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو کیا آپ یہ ترجمہ کریں گے یہ لوگ جہنم میں گھوم رہے ہوں گے جیسے کہ گرم ایک انوائرمنٹ میں گھومتے ہیں اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جہنم کو اس طرح کی نعمت تو نہیں ہے. تم نے بتایا کہ دیکھیے آلاء کا جو ورڈ ہے یہ صرف نعمتوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ نعمت اس کا ایک مطلب ہے، اس کے یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، لیکن لغت اس کو بیان نہیں کرتی. تو اصل میں یہ جو لغت کے محققین ہیں وہ اپنا جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اہل زبان سے جو زبان منتقل ہو رہی ہوتی ہے جس کا اپنا ایک ریزروار ہوتا ہے وہ اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے لغت بھی مرتب ہوتی ہے.
دیکھیے جو ڈکشنری کے جو مرتب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اہل زبان ایک لفظ کو کس کس مفہوم میں بول رہے ہیں, اس کو لکھ دیتے ہیں. لیکن یہ تو انسانی کام ہے نا, تو انسانی کام میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ لفظ کا مفہوم درج ہونے سے رہ جائے. تو یہ یہاں تک اس کی تحقیق کی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو عربی سے مثالیں دی, میں آپ کو اور زبانوں سے مثالیں دے سکتا ہوں. محققین نے اس طرح سے الفاظ کو اس طرح سے درج نہیں کیا. آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ بعض ورڈز ایڈ ہوتے ہیں ڈکشنری کے اندر, وہ تو نئے ورڈز ہوتے ہیں, لیکن محققین یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اہل زبان میں انگریزی زبان میں اس لفظ کو ایسے بھی استعمال کیا اور یہ شیڈ ہمارے یہاں اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھ میں رکھیے کہ اسالیب بالکل الگ چیزیں ہیں, وہ بنتے ہیں الفاظ کے مرکب سے. یہ ہم مفرد الفاظ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ مفرد الفاظ ہر زبان میں ان کا بہت بڑا ذخیرہ تواتری سے منتقل ہوا ہے. لیکن آپ کی باتیں اس میں یہاں تک, لیکن اسالیب کا بھی تو کردار ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے میں. تو مطلب جہاں تک میں نے درس تراہیف کو تھوڑا بہت بھی سمجھا ہے, اس میں یہ بھی کئی بار آ جاتا ہے کہ یہ مخصوص اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کی کوئی مثال دیں تو میں آپ کو اس مثال سے سمجھا سکتا ہوں کہ وہ جو اسالیب کے بارے میں جب بھی کہا جاتا ہے تو وہ اس مفہوم میں نہیں ہوتا کہ اسالیب کو تواتر سے منتقل ہوا ہے. وہ تو اصل میں لفظ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کوئی اجنبی کنسٹرکشن نہیں ہے, آپ کسی ایک شاذ گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں پہنچ گئے. وہ گرامر کے بعض پرنسپلز ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی مثال دیں گے نا, میں آپ کو اس مثال سے شاید سمجھا سکوں. آپ کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ آپ سوچ کے مثال دیں گے تو آپ پھر مجھے بتائیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مثال اصل میں بالکل اور نوعیت کی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلوب ہے, یہ عربی میں تو معروف اسلوب ہی نہیں ہے, اور آپ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ زبان کا ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے جو اٹ کمز انٹو ایکشن. اگلا سوال سیکنڈ راؤنڈ ہے, اس میں احمد شعیب صاحب ہیں. احمد شعیب پلیز اپنا سوال کر لیجیے, انمیوٹ کیجیے. میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کل بھی جو ہے قراءۃ العامہ کی چل رہی ہے نا, کیونکہ جو اسکرائبل ایررز ہے قرآن میں وہ جو اورل ٹریڈیشن ہے اس کو اوور رائٹ کر دی ہوتی ہے. نہیں, قراءۃ العامہ چل رہی ہے امت کے بہت بڑے حصے میں, یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن مغرب کے جو ممالک ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا جو 11 ممالک ایسے ہیں, اس میں یمن کو بھی اگر آپ شامل کر لیں اس کا ایک علاقہ, تو وہاں تو یہ قراءۃ العامہ نہیں ہے, اور 12 صدیوں سے وہ ایک مختلف قراءت پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں, ان کے فوراً بعد جب وہ مغرب کانکر ہوا تھا, اس وقت یہ ایک ہی علاقہ تھا, یعنی جغرافکلی اٹ واز ون. آج وہ ایک ہی علاقہ is now bifurcated into 11 different countries, and all of them have not only differences amongst themselves but with the قراءۃ العامہ as well. تو ان 11 ممالک کے اندر اگر آپ کہیں کہ ان کی جو قراءۃ العامہ ہے وہ 12 صدیوں سے مختلف ہے, اور آپس میں بھی وہ 3 ہیں. تو اگر آپ اس ڈسٹنکشن کے ساتھ بول رہے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس ڈسٹنکشن آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر اس کی تصحیح کر لیں. یعنی اس وقت مغرب کے جو وہ 11 ممالک ہیں وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ورژن پائی جاتی ہے, جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی گزارش کی تھی کہ تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ وہ 3rd سینچری میں وہ نافذ ہوئی ہے. نافع کی جو قرات ہے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ امام مالک کی فقہ کا جب انہوں نے اڈاپٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ نافع جو ہیں وہ امام مالک کے استاد ہیں, تو اگر ہم نے فقہ مالک کو اڈاپٹ کرنی ہے تو قرآن بھی پھر امام مالک کے استاد کا اڈاپٹ کرنا چاہیے جو نافع کا قرآن ہے. تو یہ باعث بنا تھا. آج اگر آپ قراءۃ العامہ سے قراءت کو جو مواد لے رہے ہیں اور اس ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ لحاظ کرنا ضروری ہے کہ ان علاقوں میں بالکل مختلف قراءت ہے. دیکھیے اوور ویلمنگ میجورٹی ایسی ہے کہ جیسے 7-8 کروڑ لوگ تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں نا کہ جو اس کو پڑھ رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں پڑھ رہے, 12 صدیوں سے پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ عربوں کے لحاظ سے دیکھیں تو واقعی it's a very small insignificant number, but the fact is that it is still there. نہیں, فاضل صاحب آپ کے پاس سوال ہے؟ Yes, I have a second question. So my second question is actually rather simple. That Asim had 2 students, Shuaib and Hafs. So what is the difference between like Hafs, Shuaib and Asim? And in this context only, how much do they differ from Birmingham manuscript? In the sense, I was seeing that there is some differences of alifs. So maybe you can highlight those things. پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم کے جو 2 شاگرد تھے, ایک کا نام حفص ہے, دوسرے کا نام ابو بکر ابن عیاش ہے. شعیب نام کی کوئی نہیں ہے. ابو بکر ابن عیاش ہیں اور دوسرے حفص ہیں. حفص کا اور ابو بکر ابن عیاش کا تو آپس میں کافی اختلاف ہے. وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ابو بکر ابن مجاہد کی کتاب ہے کتاب السبع,
تو اس میں انہوں نے دونوں روایتوں کو ساتھ ساتھ کر کے بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو دونوں روایت کا کمپیریزن بھی کرتی ہیں. لیکن اگر آپ استاد شاگرد کا مقابلہ کریں، جیسے میں نے بھی کسی سوال کے جواب میں بھی کہا تھا، تو عاصم میں اور حفص میں فرق صرف ایک جگہ پہ ہے. سورہ روم کے اندر ایک نے ضعف پڑھا ہے اور ایک نے ذوف پڑھا ہے. لیکن عاصم میں اور ابو بکر ابن عیاش میں اور حفص میں جو دونوں شاگرد ہیں، ان کے جو فرق ہیں انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیے ہیں. جہاں تک برمنگھم کے مصحف کا تعلق ہے، تو برمنگھم یوسف کے 4 فولیوز ہمارے سامنے، 2 فولیو سامنے آئے ہیں جو 4 سائڈیں ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے سورہ کہف اور سورہ مریم ہے، یعنی سورہ کہف کا آخری اور سورہ مریم کا ابتدائی حصہ، اور یا پھر ایسے ہے کہ سورہ مریم کا آخری حصہ سورہ طہ کا. یعنی یہ 2 متصل صورتیں ہیں، either they are 18 اور 19 which is کہف اینڈ مریم، اور 19 and 20 which is مریم اینڈ طہ. anyway تو ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ حجازی اسکرپٹ ہے. حجازی اسکرپٹ از دا فورموسٹ اسکرپٹ وہ، اور اس کے اندر جو مائل ہے یعنی وہ سلانٹنگ، وہ بھی ارلی اسکرپٹ کے اندر ہے. اور چونکہ وہ بہت ظاہر ہے کہ کم ایویڈنس ہے نا، یعنی صرف آپ کے پاس 4 صفحے ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی انہی طریقے پہ ہیں جو جیسے آپ کی اس وقت قرأت عامہ ہے. یعنی ان 4 صفحوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈائیورج نہیں کرتی قرأت عامہ سے. اور یہ میں نے بھی آپ کو شاید کسی وقت بتایا تھا کہ جنہوں نے یہ ڈسکور کیا تھا ڈاکٹر ایلبا فیضلی، اٹالین خاتون، ان سے میری اتفاق سے لاسٹ ایئر ملاقات ہوئی تھی کانفرنس پہ، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی میں نے فولیوز ڈسکور کیے ہیں. یہ 4 تو انہوں نے شائع کر دیے ہیں، لیکن شی از ان دا پروسیس آف پرنٹنگ سم مور. اب یہ بات کہ ان میں اور قرأت عامہ میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے، تو وہ جب شائع کریں گی تو میں آپ کو کامنٹ کر سکتا ہوں. لیکن ابھی تک جو شائع ہوئے ہیں اس میں اور ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی وجہ سے وہاں کے بہت سارے اسکالرس کے اندر یہ جو ٹینڈنسی ہے نا، ریویژنسٹ ٹینڈنسی، جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن بہت دیر کے بعد فائنلائز ہوا تھا، تو ایک بہت بڑا اسکالرشپ کا حصہ ہے، جیسے جان وانسبرو ہیں یا جان برٹن ہیں یا پیٹریشیا کرون ہیں، مائیکل کوک وغیرہ ہیں، جو ایک بالکل دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کے ہاں اب یہ بڑا اضطراب پیدا ہو گیا ہے اس ڈسکوری کے بعد، کیونکہ وہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کو یہ ڈسکوری بالکل نگیٹ کرتی ہے. I was seeing I was seeing some papers on this, but they said that there is some difference between alifs. That doesn't matter. دیکھیے یہ تو ایسے ہی ہے جو میڈل الف کہلاتا ہے نا، یعنی جیسے ایسے ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صلاۃ کا ورڈ دیکھیے کیسے لکھا جاتا ہے عربی زبان میں. سواد لام واو کے اوپر بھی الف لکھا جاتا ہے اور پھر گولتے، اور سواد لام الف اور گولتے یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. لیکن جو کھڑی زبر ہے نا وہ عربی زبان میں لکھی نہیں جاتی کبھی بھی. کھڑی زبر جو مثلا واو پہ جو کھڑی زبر ہوگی وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہے. ہاں جب اعراب لگ گئے، لوگ قرآن مجید یا عربی زبان سے بہت واقف نہیں ہوئے، بچوں کو سکھانا تھا، وہاں انہوں نے کھڑی زبر لگا دی تاکہ بتا دیا جائے کہ بھی اصل میں الف ہے یہ. تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں میڈیل الف، میڈیل الف جو درمیان میں آتا ہے، تو یہ بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے، بہت جگہوں پہ نہیں لگتا. جیسے کہ نا مالک یوم الدین ہے، تو لکھیں گے آپ کیسے؟ میم لام کاف. تو بعض دفعہ میم الف لام کاف لکھ دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ میم لام کاف لکھ کے لام پہ کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے، تو یہ اس کو پڑھا مالک ہی جاتا ہے. تو یہ اصل میں صرف اسکرپٹ کے لکھنے کا معاملہ ہے، اس ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اس کو اصل میں آپ نے اورلی ریسائٹ کرنا ہے. تو اورلی ریسائٹ کریں گے آپ اسی ٹریڈیشن سے متعلق ہو کے جو اس کو پڑھ رہی ہے. تو وٹ ایور یو رائٹ از گوئنگ ٹو بی ریسائٹڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ اورل ٹریڈیشن. سو دوز الفs actually don't matter. The last thing is the one difference you said between Hafs and Asim. How does that come about? If you say that the whole thing comes different. جی تو وہ ایسے ہے کہ ایک لفظ کی 2 مورفالوجی آپ سمجھتے ہیں نا، اس کو آپ صرف کہتے ہیں. سو مورفالوجی جب کسی لفظ کے 2 تلفظ ہوں تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. قرات مورفالوجی نہیں ہوتی، قرات میں تو اعراب چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ کا سٹرکچر ہے. مثلا ایک ہی لفظ ہے، وہ اس کے 2 سپیلنگز آپ کہہ لیجئے، ضعف بھی سپیلنگ ہے، ذوف بھی سپیلنگ ہے. تو یہ ڈز ناٹ میٹر. ہاں میٹر یہ کرتا ہے کہ لفظ کا جو اینڈنگ ہے، اگر آپ کہیں پہ مختلف کر رہے ہیں اور وہ لفظ تبدیل ہو رہا ہے تو وہاں تو یہ گریو ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ ضعف اور ذوف ایک ہی لفظ کی 2 پروننسیشنز ہیں. So that doesn't actually make any difference. Thank you so much. Thank you all the participants. Thank you very much. See you inshallah in the next session.